بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ آئیے ہم اپنے دھیان خداوند کی طرف لگائیں اور اس کی عبادت شروع کریں۔ اے فرشتگان خداوند کی، خداوند ہی کی تمجید و تعظیم کرو۔ خداوند کی ایسی تمجید کرو جو اس کے نام کے شایاں ہے۔ پاک آرائش کے ساتھ خداوند کو سجدہ کرو۔ خداوند کی آواز بادلوں پر ہے، خدائے ذوالجلال گرجتا ہے۔ خداوند دلدار بادلوں پر، خداوند کی آواز میں قدرت ہے، خداوند کی آواز میں جلال ہے۔ خداوند کی آواز دیوداروں کو توڑ ڈالتی ہے، بلکہ خداوند لبنان کے دیوداروں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ وہ ان کو بچھڑے کی مانند، لبنان اور سریون کو جنگلی بچھڑے کی مانند کداتا ہے۔ خداوند کی آواز آگ کے شعلوں کو چیرتی ہے۔ خداوند کی آواز بیابان کو ہلا دیتی ہے۔ خداوند قادس کے بیابان کو ہلا ڈالتا ہے۔ خداوند کی آواز سے ہرنیوں کے حمل گر جاتے ہیں اور وہ جنگلوں کو بے برگ کر دیتی ہے۔ اس کی ہیکل میں ہر ایک جلال ہی جلال پکارتا ہے۔ خداوند طوفان کے وقت تخت نشین تھا، بلکہ خداوند ہمیشہ تک تخت نشین ہے۔ خداوند اپنی امت کو زور بخشے گا، خداوند اپنی امت کو سلامتی کی برکت دے گا۔ آئیے ہم خدا کے حضور جھکیں اور دعا کریں، اپنے آپ کو خدا کے سپرد کریں۔ اس عبادت کے لیے خدا سے مدد مانگیں، خدا سے التجا کریں کہ وہ اپنے پاک روح سے ہمیں معمور کرے، تاکہ ہم روح اور سچائی سے اپنے زندہ خدا کی پرستش کر سکیں۔ خداوند قادر مطلق بزرگ مہربان آسمانی خدا باپ، تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے ہم سبوں کو پیدا کیا اور آج کے دن تک سنبھال کے رکھا۔ مصیبتوں میں، مشکلوں میں، خوشیوں میں، شادمانیوں میں، غرض ہر ایک حالات میں تو ہمارے ساتھ رہا۔ تو نے ہمیں اپنے پروں میں چھپائے رکھا، تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر شکر گزاری کرتے ہیں تیرے بیٹے اپنے منجی خداوند یسوع مسیح کے لیے، جو تیرا بیٹا اور ہمارا نجات دہندہ ہے۔ وہ قادر خدا ہے، وہ ہمارے لیے اپنی جان دے کر اور پھر جی اٹھ کر ہمارا منجی ٹھہرا۔ ہم اس کے فضل کے لیے، اس کی دی ہوئی قربانی کے لیے اور ہمارا فدیہ جو اس نے دیا اس کے لیے شکر گزار ہیں۔ اور آج تیرے حضور حاضر ہوئے ہیں تیرے نام کو اونچا کرنے کے لیے، اس بات کا اظہار کرنے کے لیے کہ ہم تجھے اپنا خدا، اپنا بادشاہ مانتے ہیں۔ تو ہمارا آسمانی باپ ہے، کیونکہ تو ہمیں اپنے بیٹے کا روح بخشتا ہے۔ ہم التجا کرتے ہیں خدا کہ تو ہمیں آج اپنے پاک روح سے بھر دے اور بخش دے، ہم روح اور سچائی سے تیری پرستش کر سکیں، یہ عبادت تجھے پسند آ جائے۔ اور خداوند اس عبادت کے سارے وقت میں اور سارے انتظام میں تیری مدد اور تیرا فضل برا ہاتھ شامل رہے۔ خدا التجا کرتے ہیں کہ تو ہم سبوں کو روح کی یگانگت میں ایک کر دے۔ Unite us in the union and communion of the Holy Spirit۔ اور ہمیں توفیق دے کہ ہم آج کی عبادت تیری پاک مرضی کے مطابق کر سکیں۔ روح القدس ہمارا استاد بن جائے اور ہمیں استعمال کرے۔ ہم یہ عبادت تیرے پاک نام سے شروع کرتے ہیں، تیرے جلال کے لیے اس سے مکمل کرنے کا ارادہ کرتے ہیں اور تیری ہی مدد سے اس سے مکمل کرنا چاہتے ہیں۔ اے زندہ خدا، تو ہماری مدد اور رہنمائی فرما، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ عزیزو، آؤ ہم خداوند کے حضور مدح سرائی کریں۔ یہ دعائیہ انداز میں زبور گائیں گے۔ زبور نمبر 28 اور اس کی پہلی 5 آیات پر مبنی یہ پنجابی میں منظوم زبور ہے۔ It's the song based on Psalm 28 first 5 verses۔ اور اس میں زبور نویس خدا سے التجا کرتا ہے کہ جب میں تجھے پکارتا ہوں تو میری دعا کو سن لے اور خاموش نہ رہے۔ میرے آہ و نالے پر تیرا دھیان لگا رہے
اور وہ خدا سے التجا کرتا ہے کہ تو خاموش نہ رہنا، تو چپ نہ رہنا، بلکہ میری التجاؤں پر کان لگانا۔ آؤ ہم بھی زبور نویس کے ساتھ مل کر یہ درخواست خدا کے حضور پیش کریں، یہ زبور گاتے ہوئے، منگنا تیتھوں میں دعا، میتھوں چپنا تو ہو جا۔ منگنا تیتھوں میں دعا، میتھوں چپنا تو ہو جا۔ منگنا تیتھوں میں دعا، میتھوں چپنا تو ہو جا۔ میری چٹان یہوہ جے تو ہوویں چپ، میری اے چٹان یہوہ جے تو ہوویں چپ۔ او نا وانگر ہوواں جیڑے ٹوئے وچ پیندے جا۔ منگنا تیتھوں میں دعا، میتھوں چپنا تو ہو جا۔ جدوں میں تیری ہیکل دے وچ اپنے ہاتھ اٹھاواں، جدوں میں تیری ہیکل دے وچ اپنے ہاتھ اٹھاواں، تدوں تو سن لے میری منتاں میرے پاک خدا۔ منگنا تیتھوں میں دعا، میتھوں چپنا تو ہو جا۔ پیڑے بندے نال گوانڈی منہوں رہندے میٹھے، پیڑے بندے نال گوانڈی منہوں رہندے میٹھے۔ دل وچ پریا مکر اونا دے، اونا تو بچا۔ منگنا تیتھوں میں دعا، میتھوں چپنا تو ہو جا۔ جے عمل اونا دے پیڑے تیا تو اونا نوں، جے عمل اونا دے پیڑے تیا تو اونا نوں۔ ہاتھ اونا دے جو کچھ کر دے بدلا تو پچا۔ منگنا تیتھوں میں دعا، میتھوں چپنا تو ہو جا۔ او یہوہ دے کماں تے مول دھیان نہ کر دے، او یہوہ دے کماں تے مول دھیان نہ کر دے۔ تاویں گا تو اونا تو تائیں نہ بناویں گا۔ منگنا تیتھوں میں دعا، میتھوں چپنا تو ہو جا۔ منگنا تیتھوں میں دعا، میتھوں چپنا تو ہو جا۔ آؤ ہم خدا کے حضور دعا کریں اور شکر گزاری کریں۔ خداوند ہمارے نزدیک ہے، خداوند نے اپنے بیٹے کے وسیلے ہمارے ساتھ میل ملاپ اور صلح کر لی ہے۔ God has reconciled with us through his son Jesus Christ۔ خدا کی شکر گزاری کریں کہ یسوع مسیح میں ہمیں باپ تک رسائی حاصل ہے، ہمارے لیے دروازہ کھول دیا گیا ہے کہ ہم بغیر کسی رکاوٹ کے اپنے آسمانی باپ کے ہاں جا سکیں، اس کی بارگاہ میں پہنچ سکیں۔
خدا کا شکر ادا کریں کہ خدا دعاؤں کو سنتا ہے، خدا جواب دیتا ہے، خدا رحم کرتا ہے، خدا ترس کھاتا ہے. He shows His grace and mercy, His goodness and His kindness. So let's say thanks to the Lord. خداوند کی شکر گزاری کریں کہ وہ بھلا ہے اور وہ ہم پر نیکیاں کرتا ہے. خدا کا شکر کریں اپنے لیے، اپنی زندگی کے لیے، اپنی صحت اور سلامتی کے لیے. خدا کا شکر ادا کریں اپنے خاندان کی سلامتی کے لیے. خدا نے ان دنوں میں، اس وبا میں، ڈیورنگ دس پینڈیمک، God has saved us, God has kept us safe. ہم اس کے لیے خدا کی شکر گزاری کریں. مجھے اور میرے گھرانے کو خدا نے محفوظ رکھا ہے. یہ خدا کی بڑی رحمت ہے، اس کا فضل ہے. خدا کا شکر ادا کریں کہ اس نے آج کے دن تک اور اس لمحے تک نہ ہمیں چھت سے محروم کیا ہے، نہ خوراک سے، اور نہ زندگی کی بنیادی سہولتوں سے ہمیں محروم رہنے دیا ہے. خدا نے ہر ایک ضرورت ہماری مہیا کی ہے. For God has provided each and every need that we require to live on this earth. He has met our needs. He is provider. خدا کا شکر کریں. وہ مہیا کرنے والا ہے، وہ پروردگار ہے، سنبھال لیتا ہے ہمیں ہر طرح کے حالات میں. سو خدا کی شکر گزاری کریں. قدوس خداوند، تو جو بھلا ہے اور تیری شفقت اور تیری رحمت بے حد ہے. تیری وفاداری پشت در پشت رہتی ہے. تیرا شکر ادا کرتے ہیں خدا تیری بھلائیوں اور نیکیوں کے لیے. تیری اتنی نیکیاں ہم پر ہیں کہ ہم انہیں گن نہیں سکتے. اے زندہ خدا، تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے اپنے بیٹے میں ہمارے ساتھ میل ملاپ کر لیا. وہ جدائی کی دیوار جو تیرے اور ہمارے بیچ میں تھی، وہ یسوع نے گرا دی ہے، اور وہ دراڑ اس نے اپنے خون سے بھر دی ہے. خداوند تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں اپنا بنا لیا ہے. اے خدا، تیری تمجید کرتے ہیں کہ دوریاں تو نے ختم کر دی ہیں، اور تو نے ہمیں یہ حق بخش دیا ہے ہم تجھے ابا یعنی اے باپ کہہ کے پکار سکیں. اے خدا، تیرا شکر کرتے ہیں تو اپنے بچوں کا خیال رکھتا ہے، اور تو ہماری درخواست سے، ہمارے خیال سے بھر کے ہمارا خیال رکھتا ہے. خدا، تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے مجھے اور میرے خاندان کو اور کلیسیا کے تمام خاندانوں کو اور ان سب لوگوں کو جن کا توکل تجھ پر ہے اور ابھی تک محفوظ ہیں، خداوند ان کی سلامتی کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں. تو نے کرونا وائرس سے، تو نے وباؤں سے اور مصیبتوں سے اور مرض سے اور ہلاکت سے اپنے لوگوں کو بچا کے رکھا ہے. تیرا شکر ادا کرتے ہیں. خدا، تیری تمجید کرتے ہیں کہ تو ہمیں کھانے کو خوراک دیتا ہے، پہننے کو پوشاک دیتا ہے، اور تو نے ہمیں سر چھپانے کے لیے چھت بھی مہیا کی ہے. اے خدا، تیری شکر گزاری کرتے ہیں. تو نے ہمیں محتاج نہیں رہنے دیا. تو ہماری ہر ایک ضرورت وقت پر پوری کر دیتا ہے. جیسا تیرے کلام میں لکھا ہے کہ ببر کے بچے تو بھوکے اور حاجت مند رہ سکتے ہیں، لیکن خدا کے طالب کسی نعمت کے محتاج نہ ہوں گے. تیرا شکر ہو خدا کہ تو وقت پر ہماری ساری ضرورتیں پوری کرتا ہے، اور آئندہ کے لیے بھی ہم تجھ پر ایمان رکھتے ہیں کہ تو اسی طرح ہماری پروردگاری کرے گا. تو ہمارے لیے یہوہ یری مہیا کرنے والا بن کر ہر طور سے ہماری ضرورتیں پوری کرے گا. تیرا شکر ہو، تیری تمجید ہو تیری وفاداری کے لیے، تیرے کرم اور تیرے فضل کے لیے جو تو نے ہم پر ظاہر کیا ہے. خداوند، میں تمام کلیسیا کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں جو سلامت ہیں. شکر گزار ہوں کہ تو سب کا خیال رکھتا ہے، سب کو سنبھالتا ہے. تو خوشیاں اور شادمانی عطا کرتا ہے. تو مصیبتوں میں سنبھال لیتا ہے اور اپنے سینے سے لگا لیتا ہے. اے خدا، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں. دعا کرتا ہوں خداوند یہ شکر گزاری ہمیشہ ہماری قائم رہے. تو ہم سبوں کو شکر گزار دل عطا کر. خداوند، تیرے لوگ ہمیشہ جب تجھے پکارتے ہیں تو سنتا اور یقیناً جواب دیتا ہے. تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے اپنے لوگوں کی دعاؤں کا لحاظ کیا، اور تو نے اپنے بیٹے یسوع کے نام سے مانگی گئی ساری دعاؤں کو قبول کیا ہے. یہ ہمارا ایمان ہے اور ہمارا تجربہ ہے. ہم اس کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں. اے خدا، تیری تعریف اور تیری تمجید کرتے ہوئے منت کرتے ہیں کہ تو اس عبادت کے باقی سارے وقت میں ہماری رہنمائی فرما. یہ خدمت تو آج ہم سے ریسیو کر اور
تو اپنی برکت ہمارے لیے جاری کر، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ خدا کا کلام یہ سکھاتا ہے کہ خدا کے لوگ خدا سے دعا کرنے کے بعد خاموش نہیں رہ جاتے تھے، وہ مایوس نہیں ہو جاتے تھے، وہ خدا کے ساتھ تعلق اور رشتہ توڑ نہیں دیتے تھے، بلکہ انتظار کرتے تھے، صبر کرتے کہ ہم نے خدا سے فریاد کی ہے، خدا ضرور اس کا جواب دے گا۔ آؤ ہم زبور نویس کے ساتھ مل کر اسی صبر کے لیے، خدا پر آس اور امید رکھنے کے لیے، اس کا اظہار کرنے کے لیے خدا کی ستائش میں آوازیں بلند کریں۔ زبور نمبر 40 کا ایک حصہ گاتے ہوئے، میں صبر دے نال آس رکھ کے یہوہ دی کردہ سا انتظاری۔ This song is based on Psalm 40. میں صبر دے نال آس رکھ کے یہوہ دی کردہ سا انتظاری۔ میں صبر دے نال آس رکھ کے یہوہ دی کردہ سا انتظاری۔ تدوس نے میرے تے ترس کھا کے سنی میری ساری آہوزاری۔ تدوس نے میرے تے ترس کھا کے سنی میری ساری آہوزاری۔ او خطرے دے ٹوئے تے کھوبیاں تو ہے مینوں کڈ کے لے آیا باہر۔ او خطرے دے ٹوئے تے کھوبیاں تو ہے مینوں کڈ کے لے آیا باہر۔ چٹان تے رکھے پیر میرے تے بخشی قدمان استواری۔ چٹان تے رکھے پیر میرے تے بخشی قدمان استواری۔ خدا نے گیت ایک نواں سکھایا کہ جس تو ہووے تعریف اس دی۔ خدا نے گیت ایک نواں سکھایا کہ جس تو ہووے تعریف اس دی۔ بتھیرے مننگے خوف اس دا تے آس رکھن رب اُتے ساری۔ بتھیرے مننگے خوف اس دا تے آس رکھن رب اُتے ساری۔ مبارک اسے دا حال جانو یہوہ اُتے بھروسہ جس دا۔ مبارک اسے دا حال جانو یہوہ اُتے بھروسہ جس۔ گھمنڈیاں کول او نہیں جاندا، نہ جھوٹیاں نال رکھدا یاری۔ گھمنڈیاں کول او نہیں جاندا، نہ جھوٹیاں نال رکھدا یاری۔ میں صبر دے نال آس رکھ کے یہوہ دی کردہ سا انتظاری۔ تدوس نے میرے
तरस खा के सुनी मेरी सारी आहोजारी। यकीनन खुदावंद दुआओं को सुनता है जब हम सब्र से आस रखते हैं उस पर। When we trust in Him patiently and we wait for Him, then definitely He rewards us. He grants us all our needs. खुदा का शुक्र हो जो दुआओं का जवाब देता है। जब हम सब्र से आस रखते हैं खुदा पर तो वो ज़रूर जवाब देता है, हमें मुसीबतों से निकालता और हमारे मुंह को शादमानी से और नगमों से, खुशी से भर देता है। खुदा का शुक्र हो, खुदा की तमजीद हो, खुदा की सिताइश हो उसकी इस बड़ी खूबी के लिए कि वो जो उस पर आस रखते हैं वो उन्हें शर्मिंदा नहीं होने देता। आओ खुदा के सामने झुकें और दुआ करें, खुदा को याद दिलवाते हुए कि ऐ खुदा तू तो जानता है, लेकिन हम ये कहकर इस ईमान का इजहार करते हैं कि तू अपने आस रखने वालों को शर्मिंदा नहीं होने देता। जो सब्र से तुझ पर उम्मीद लगाए रखते हैं तू उन्हें ना उम्मीद नहीं होने देता। तेरा शुक्र हो खुदा, तेरी तारीफ हो। दुआ करें खुदा के सामने और इस ईमान का इजहार करते हुए, खुदा को ये बताते हुए कि हमें तेरी इस सिफ्त का, तेरी इस खूबी का पता है कि तू सब्र करने वालों की मदद करता है, तूने नवाजता है। आओ हम अपनी दरख्वास्तें खुदा के सामने रखें, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट खुदा के सामने रखें। दिस इज द टाइम टू ऑफर आवर पर्सनल एंड फैमिली प्रेयर रिक्वेस्ट्स। अपनी शख्सी और ख़ानदानी मुनाजात और दरख्वास्तें खुदा के सामने पेश करें, ये ईमान रखते हुए कि वो सुनता है और जवाब देता है और वो कादिर है। ही इज़ वर्दी टू हेल्प अस इन ऑल आवर नीड्स। शुक्र हो खुदा का। दुआ करें, तमाम देखने सुनने वाले दुआ करें, अपने लिए, अपने ख़ानदान के लिए जो भी आपकी दरख्वास्तें हैं खुदा के सामने रखें कि खुदावंद हमारे घराने की ये मुश्किल है, खुदावंद मेरी अपनी बदन जान रूह की या ज़िंदगी की ये मुश्किल है। दुआ करें खुदावंद हम पर रहम करें। खुदावंद आसमानी बाप, यीशु मसीह के पाक नाम से मैं तेरा शुक्र, तेरी तमजीद, तेरी सिताइश और तेरी हम्द करता हूँ। और तेरे लोगों के साथ मिलकर जो मेरे साथ इस इबादत को ऑनलाइन देखते हुए रूह में मेरे साथ मुत्तफिक हैं, मैं उनके साथ इन एग्रीमेंट होकर दुआ करता हूँ खुदावंद मेरे घराने समेत, मेरे बदन जान और रूह समेत हर एक उस शख्स की और ख़ानदान की जो इबादत में हमारे साथ शामिल हैं, तो उनके ख़ानदानों की और उनकी शख्सी मुनाजात और दरख्वास्त इल्तिजाएं कबूल कर ले। जो कुछ तेरे लोग तुझसे मांगते हैं वो यस्सु के नाम से जारी कर दे, क्योंकि यस्सु ने हमें खुद वादा दिया है कि जो कुछ मेरे नाम से बाप से मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। हम यस्सु के नाम से तेरे पास आते हैं और जिस किसी ने जो भी दरख्वास्त की है, तू अपने जलाल की दौलत के मुताबिक अपने बेटे यस्सु के नाम को सामने रखते हुए और हर एक की जरूरत के मुताबिक हर एक की दरख्वास्त ग्रांट कर दे। खुदावंद जो घराने मुश्किलात में हैं, जो परेशानी से गुजर रहे हैं, वो यस्सु के नाम में उस परेशानी और मुश्किल से निकल आएं। जो किसी बीमारी से लड़ रहे हैं, यस्सु के नाम से वो उस बीमारी पर गालिब आ जाएं, जैसे यस्सु हर एक मुखालिफ कुव्वत और इन्फर्मिटी पर गालिब आ गया, हर एक सिकनेस पर गालिब आ गया, यस्सु मौत तक पर गालिब आ गया। तो वो तेरे लोगों की जिंदगियों में भी इन मुसीबतों और दुखों पर गलबा दे दे। जिंदा आसमानी खुदा बाप, तेरे हुजूर मिन्नत करते हैं, दुनिया भर में फैली कोरोना वबा के लिए खुदावंद इस पेंडेमिक को खत्म कर दे, यस्सु के नाम से इस वबा से इस दुनिया को आजाद कर दे। और दुआ करते हैं कि जितने लोग इस वबा का शिकार हुए हैं, दोज हु आर इन्फेक्टेड बाय दिस वायरस, हम उनकी हीलिंग के लिए, हम उनकी शिफा के लिए दुआ करते हैं। जितने भी लोग इस वायरस का शिकार हुए हैं, यस्सु के नाम से शिफा याब हो जाएं।
اور خداوند ہم دعا کرتے ہیں ان گھرانوں کے لیے جن کے عزیز their family members have passed away because of this, اس بیماری کی وجہ سے جن کے گھرانوں کے لوگ بچھڑ گئے ان سے، اس دنیا سے کوچ کر گئے، ان غمزدہ خاندانوں کو تسلی عطا کر۔ اے خداوند ہم دعا کرتے ہیں کہ جتنی حکومتیں اس وبا کے خلاف لڑ رہی ہیں، اس وبا کے خاتمے اور اس پر قابو پانے کی کوشش میں ہیں، تو تمام حکومتوں کی مدد کر، تمام ہاسپٹلز، ڈاکٹرز، نرسز، پیرامیڈک سٹاف اور وہ سارا سٹاف جو سینیٹیشن سے لے کر سیکیورٹی اور ساری مینجمنٹ میں بھی انوالو ہے، ان سب کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ خداوند تو ان کی حفاظت بھی کر اور ان کی مدد بھی کر اور ان کی خدمتوں کو قبول کر، اور خداوند بخش دے کہ ان کی خدمتیں رنگ لائیں اور کامیاب ہوں، اور تو یسوع کے نام میں تو بڑی قدرت جاری کر اور اس دنیا کو اس وبا سے آزاد کر۔ ہم ملک بحرین کے لیے دعا کرتے ہیں، کنگ، کراؤن پرنس اور پرائم منسٹر کے لیے، گورنمنٹ آفیشلز کے لیے، کیبنٹ کے تمام ممبرز کے لیے، سیکیورٹی ایجنسیز کے لیے، منسٹری آف ہیلتھ، منسٹری آف انٹیریئر کے لیے، منسٹری آف لیبر اور سوشل ڈیولپمنٹ کے لیے، اور دیگر ان ساری منسٹریز اور آرگنائزیشنز کے لیے جو اس وقت اس سچویشن میں پبلک کی سیفٹی، سیکیورٹی اور ہیلتھ کے لیے کام کر رہے ہیں، ان سب کی مدد کر اور ان کی کوششوں کو کامیاب کر۔ اسی طرح پاکستان اور ہندوستان کی حکومتوں کے لیے، وہاں کے سارے مینجمنٹ کے لیے، وہاں کے سارے پلانز کے لیے جو اس پینڈیمک سے آزادی پانے کے لیے بنائے جاتے ہیں، ان سب پہ تیری برکت چاہتے ہیں۔ ملکوں کو اکراس دا گلوب تو اس پینڈیمک کو ختم کر دے، تمام قوموں اور امتوں کو اس وبا سے آزاد کر دے۔ اے خدا ہم دعا کرتے ہیں کہ یسوع مسیح کے خون کی فینس لگا دے، ہیج لگا دے ہمارے اور ہمارے خاندانوں کے گرد، تاکہ یہ وائرس ہمارے جسموں کو، ہماری زندگیوں کو چھونے نہ پائے۔ خداوند ہم اس وقت یاد کرتے ہیں بھائی بابر اور دلاور کی بہن اور ان کے سارے خاندان کو، ان کے بہنوئی جو اس دنیا سے کوچ کر گئے جوان عمری میں۔ خداوند ان کے لیے تسلی اور صبر کی دعا کرتے ہیں، تو سارے گھرانے کو اطمینان دے، بالخصوص ہماری اس بہن کو اور اس کے بچوں کو تو اپنے سائے میں لے لے۔ خداوند تو اپنا دامن ان پر پھیلا دے، تو بیوہ اور یتیم کے حق کا محافظ ہے، تو ان کا خیال رکھتا ہے، تو ان کی مدد کرتا ہے، تو انہیں اکیلا اور تنہا نہیں چھوڑتا۔ خداوند تو ان کی مدد کر اور اس غمزدہ خاندان کو تسلی دے، اور بھی جتنے گھرانے ان دنوں صدموں سے گزرے ہیں تو انہیں تسلی دے۔ خداوند ہم دعا کرتے ہیں کہ ہماری کلیسیا اردو لینگویج کانگریگیشن آف دی نیشنل ایونجیلیکل چرچ کنگڈم آف بحرین اور نیشنل ایونجیلیکل چرچ کے امبریلا کے نیچے جتنی کانگریگیشنز ہیں، اور ان میں تیرے خادم اور ان کے گھرانوں کے لیے اور تمام چرچ کے سٹاف کے لیے اور ان کی فیملیز کے لیے، تمام کانگریگیشن ممبرز ان کی فیملیز کے لیے دعا ہے۔ خداوند تو ہر ایک کو اپنے بیٹے کے خون میں چھپا لے، اور ہم دعا کرتے ہیں ان سب لوگوں کے لیے بھی جو آن لائن ہمارے ساتھ عبادت میں شامل ہیں۔ خداوند یسوع کا خون ہر ایک کی، اس کے گھرانے کی حفاظت کرے اور ان کی تکلیفیں اور دکھ اور مصیبتیں دور کر دے۔ اے خدا، لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت سارے لوگ مصیبت میں ہیں، کاروبار بند ہو گیا، روزگار کے دروازے بند ہو چکے ہیں، اور اس وجہ سے بہت گھرانوں میں آمدنی نہ ہونے کی وجہ سے ان کے پاس کھانے پینے کا سامان نہیں ہے۔ خداوند تو آسمان کے دریچے کھول، اپنی پیاری مٹھی کھول اور ہر ایک جاندار کی ضرورتیں پوری کر، تو مہیا کر، ہر ایک کی ضرورت پوری کر، کوئی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، تو ایسا انتظام کر خدا کہ ہر ایک کی ضرورت پوری ہو جائے اور کسی کی عزت کا تماشا نہ بنے۔ تو ہر ایک کی عزت کا بھی محافظ ہو، تو ہر ایک کے وقار کا، انٹیگریٹی کا اور ڈگنیٹی کا اور رسپیکٹ اور آنر کو بھی تو سیکیور کر کہ کوئی کسی طرح سے ایکسپلائٹ نہ کر سکے انہیں۔ خداوند تو اپنے لوگوں کی مدد کر، اور جو آرگنائزیشنز، جو سوسائٹیز، جو منسٹریز، جو چرچز تیرے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، خداوند تو انہیں اور برکت دے، تاکہ وہ مخلصانہ طور پر انکنڈیشنلی ان کی مدد کریں۔
खुदावन तू इस वक्त रोए ज़मीन पर जो कुछ करने को है, जो कुछ कर रहा है, तेरे फैसले और तेरे ख्याल हमारे अदराक से बाहर हैं, लेकिन हम तुझ पर भरोसा रखते हैं। जो कुछ तू कर रहा है वो ठीक है, क्योंकि तेरे फैसले रास्त और दुरुस्त हैं। खुदा मैं दुआ करता हूँ फिर से अपने सब बहनों, भाइयों, अजीज़ों, बुज़ुर्गों के लिए और तेरे लोगों के लिए जो इस वक्त हमारे साथ दुआ में शरीक हैं। उनकी जो भी दरख्वास्तें उन्होंने तेरे हजूर पेश की हैं, तू उन्हें कबूल कर ले, क्योंकि सब कुछ मांगते हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आओ हम खुदावंद की तारीफ करें। जब हम मांग चुकते हैं कुछ, तो शुक्रगुजारी हमारा फर्ज बन जाता है। खुशी से हम खुदावंद की तारीफ करें। Let's praise his name by singing the song Hallelujah। तारीफ करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे। हालेलुया तारीफ करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे। हालेलुया तारीफ करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। सदा मैं तारीफ करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा। सदा मैं तारीफ करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा। पाक रूह से भरपूर होके तेरे लिए जीऊंगा। पाक रूह से भरपूर होके तेरे लिए जीऊंगा। हालेलुया तारीफ करेंगे करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। सलीब पे जीवन दिया और खून भी बहाया। सलीब पे जीवन दिया और खून भी बहाया। गुनाहों को मिटा के पाक करके नजात भी दे दी है। गुनाहों को मिटा के पाक करके नजात भी दे दी है। हालेलुया तारीफ करेंगे करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। जिंदगी की राहों में यीशु मेरा चौपान तू है। जिंदगी की राहों में यीशु मेरा चौपान तू है। तेरा रहूंगा पीछे चलूंगा, तेरा ईमान तू है। तेरा रहूंगा पीछे चलूंगा, मेरा ईमान तू है। हालेलुया तारीफ करेंगे करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। जी
गुजरे मेरा यसु तेरी सना के लिए, जीवन जो गुजरे मेरा यसु तेरी सना के लिए, जब तक जीऊंगा यही कहूँगा मैं हूँ खुदा के लिए, जब तक जीऊंगा यही कहूँगा मैं हूँ खुदा के लिए। हालेलुया तारीफ करेंगे करेंगे, यसु जी की तारीफ करेंगे करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया, खुदा की तारीफ और उसकी तमजीद हो। जब तक जीऊंगा यही कहूँगा मैं हूँ खुदा के लिए। आओ हम इसी जज्बे और लगन में अपने मसीही ईमान का इकरार करें रसूलों के अकीदे के अल्फाज में। लेट्स कन्फेस आवर फेथ इन द वर्ड्स ऑफ एपोस्टल्स क्रीड। मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादर मुतलिक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यस्सु मसीह पर, जो रूह कुद्स की कुदरत से पेट में पड़ा, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पोंतियुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, आलम अरवाह में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा कादर मुतलिक बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूह कुद्स पर, पाक कुलिया कलीसिया पर, मुकद्दसों की रफ़ाकत, गुनाहों की मुआफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। खुदा के पाक कलाम में से हम अपनी रहनुमाई के लिए पढ़ें और सुनें। पुराने अहदनामे में से ज़बूर नंबर 22 और उसकी पहली 5 आयात। Psalm 22, first 5 verses। ज़बूर नंबर 22 और उसकी पहली 5 आयात। मीर मुगन्नी के लिए अय्यलत हज शहर के सुर पर दाऊद का मज़मूर। ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तू मेरी मदद और मेरे नाला और फरियाद से क्यों दूर रहता है? ऐ मेरे खुदा, मैं दिन को पुकारता हूं पर तू जवाब नहीं देता, और रात को भी और खामोश नहीं होता। लेकिन तू कुद्दूस है, तू जो इस्राएल की हम्दो सना पर तख्त नशीन है। हमारे बाप दादा ने तुझ पर तवक्कुल किया, उन्होंने तवक्कुल किया और तूने उनको छुड़ाया। उन्होंने तुझसे फरियाद की और रिहाई पाई। उन्होंने तुझ पर तवक्कुल किया और शर्मिंदा ना हुए। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बायस हो। आमीन। खुदावंद का शुक्र और उसकी सिताइश हो। दुआ करें, खुदा से मिन्नत करें, खुदावंद तू मुझसे बात कर, तू मेरी तरबियत कर, तू मुझे सिखा, मेरी रहनुमाई कर, और ख़ास आज मुझसे बात कर। कादर मुतलिक आसमानी खुदा बाप, तो जो कलाम करने वाला खुदा है, और अपने कलाम की कुदरत से तूने सब कुछ बनाया और संभाल रखा है। तू अपना कलाम नाजिल फरमाता है, बीमारों को शिफा देता है, कौमों को हलाकत से छुड़ाता है और बरकत नाजिल करता है। आज मैं और तेरे सारे लोग जो मेरे साथ इस इबादत में ऑनलाइन शरीक हैं, मैं उन सबके साथ रूह में एक होकर, इन एग्रीमेंट होकर तेरे हुजूर मिन्नत करता हूँ, तू हमसे बात कर,
تو بول، ہمیں سکھا، ہماری تربیت کر، ہمیں ٹیچ کر، ہمیں گائیڈ کر، ہمیں کوریکٹ کر، ہماری اصلاح کر، ہماری درستی کر، ہمیں حوصلہ دے، اور وہ بات ہم سے کر جو ہمارے لیے بہتری، بھلائی، تربیت اور اصلاح کی ہے، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ مسیح میں عزیز بہنوں، بھائیوں، بچوں، بزرگوں، آج ایک بار پھر خداوند نے ہمیں یہ فضل عطا کیا ہے کہ ہم اس ماڈرن ٹیکنالوجی کے ذریعے ہم ایک ساتھ اکٹھے خداوند کی عبادت میں شامل ہو سکیں، اگرچہ ہم فزیکلی ایک جگہ اکٹھے نہیں ہیں۔ We are not together physically at one place, but we are united in the spirit. ہم روح میں ایک ہیں، چاہے ہم مختلف جگہوں پر ہیں۔ خدا کا روح ایک ہے، اور وہ ہمیں جب باندھ کے رکھتا ہے، وہ جب ہمیں ایک کر دیتا ہے، ہم ایک ہو جاتے ہیں، تو فاصلے کوئی معنی نہیں رکھتے۔ تو خدا کا شکر کرتے ہیں کہ آج کے دن پھر خدا نے یہ توفیق دی کہ ہم عبادت میں شامل ہو سکیں۔ دنیا میں جتنی چیزیں ہمیں دکھائی دیتی ہیں، جتنی چیزوں کو ہم چھو سکتے ہیں، وہ کسی نہ کسی میٹیریل سے بنی ہوتی ہیں۔ Everything is made of some material۔ یہ پلپٹ جس کو میں استعمال کر رہا ہوں، یہ ممبر لکڑی کا بنا ہوا ہے، اس کے اوپر یہ پوشش، یہ کورنگ، یہ کپڑا ہے۔ یہ بائبل مقدس، یہ کتاب ہے، یہ لیدر ہے، یہ ریکسین ہے، یہ صفحے ہیں، یہ سب چھوئے جا سکتے ہیں اور کسی نہ کسی چیز سے بنے ہوئے ہیں۔ جو چیز بنی ہوتی ہے کسی بھی چیز سے، اس کے ٹوٹنے کا خدشہ ہوتا ہے، اور ٹوٹ بھی جاتی ہے۔ کوئی بھی صفحہ ہے، اس کو پھاڑیں گے یا کوئی ایکسیڈنٹلی حادثاتی طور پر بھی پھٹ سکتا ہے۔ کپڑا ہے، جل سکتا ہے، پھٹ سکتا ہے، خراب ہو سکتا ہے۔ لکڑی ہے، اس پہ کوئی سخت چیز لگے گی یا تیز دھار آلہ ہوگا تو اس کو چیر دے گا یا اس کو توڑ دے گا۔ کوئی بھی چیز جو میٹیریل سے بنی ہوئی ہے، جو مادے سے بنی چیز ہے، وہ ٹوٹ جاتی ہے جب اس کے اوپر کوئی طاقت یا قوت اثر انداز ہوتی ہے۔ لیکن ایک چیز ایسی ہے کہ جو کسی چیز کے مارنے سے، حملہ آور ہونے سے، پھاڑنے سے، زور لگانے سے نہیں ٹوٹتی۔ نام ہی لے لو اس کا تو ٹوٹ جاتی ہے۔ بہت سے لوگوں کو پتا ہوگا اس پہیلی کا کہ وہ کیا چیز ہے کہ جس کا نام لیا جائے تو وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ خاموشی، سائلنس۔ خاموشی، صرف نام ہی لے لیں اس کا تو ٹوٹ جاتی ہے، یہ اتنی نازک ہے۔ خاموشی انسانی رویوں میں ایک بہت اہم رویہ ہے، یہ نیڈ ہے، یہ ہماری ضرورت ہے۔ The silence is one of the very important behaviors in human life۔ ہمارے موڈز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ہمارا موڈ یہ طے کرتا ہے کہ ہمیں خاموشی پسند ہے یا نہیں۔ ہمارا دل خوش ہے، if we are rejoiced, we don't keep quiet, we don't like silence۔ ہم خاموشی پسند نہیں کرتے جب ہمارا دل خوش ہوتا ہے، ہم بات کرنا چاہتے ہیں، ہم شادمانی کرنا چاہتے ہیں، ہم خوشی منانا چاہتے ہیں، ہم انجوائے کرنا چاہتے ہیں، لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ ہماری خوشی کے وقت میں کوئی آئے اور ہم سے بات کرے اور ہم اسے بتا سکیں کہ میں کتنا خوش ہوں۔ لیکن کچھ وقت زندگی میں ایسے آ جاتے ہیں کہ جب انسان پسند نہیں کرتا کہ کوئی بات ہو، بلکہ اسے سائلنس، کوائٹنس، خاموشی پسند ہوتی ہے۔ ایسے لمحے زندگی میں آ جاتے ہیں کہ جب ہمارا دل کرتا ہے کہ اگر کوئی
دور سے کوئی گاڑی گزر رہی ہے تو اس کی آواز بھی مجھے کیوں آ رہی ہے؟ کوئی کسی گھر میں کوئی میوزک بج رہا ہے تو وہ کیوں میرے کانوں تک آ رہا ہے؟ میرے گھر میں ہی برتن کیوں گرا ہے؟ میرے ارد گرد لوگ بات کیوں کر رہے ہیں؟ اور ہمیں اس وقت خاموشی پسند آتی ہے، ہمیں اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ہمارے موڈز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اور انسان سمجھتے ہیں کہ خاموشی کب کب اختیار کی جاتی ہے، کب کب انسان پسند کرتا ہے کہ خاموش رہا جائے، اور کب کب دل کرتا ہے کہ کاش یہ خاموشی ٹوٹے اور کوئی ہلا گلا ہو، کوئی انجوائمنٹ ہو، کوئی فن ہو زندگی میں۔ تو ہم سب الگ الگ وقتوں میں خاموشی کی بابت الگ الگ سوچ رکھتے ہیں۔ ہمارے احساسات، ہماری فیلنگز، ہمارا ایٹیٹیوڈ ٹورڈز سائلنس ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ ہم انسان اپنی خاموشی کی عادتوں کو، خاموشی کی پسند اور ناپسند کو سمجھتے ہیں، لیکن کوئی ہے جس کی خاموشی ہمیں دکھ دیتی ہے، جس کی خاموشی ہمیں پریشان کر دیتی ہے۔ ہمارے پیارے، ہمارے عزیز، ہمارے بہت قریب رہنے والے لوگ، یا جو ہمارے دل کے قریب ہوتے ہیں، بھلے وہ فاصلوں میں ہم سے دور ہی کیوں نہ ہوں، لیکن دل کے قریب ہوں، تو ہمیں ان کی خاموشی پسند نہیں آتی۔ جن سے ہم محبت کرتے ہیں، ان سے بات کرتے ہوئے وہ خاموش ہو جائیں تو ہمیں پسند نہیں آتا۔ ہمارا دل کرتا ہے کہ یہ بات کریں، کیوں انہوں نے خاموشی اختیار کر لی ہے؟ کیا اس خاموشی میں کوئی بھید ہے؟ کیا خاموشی میں کوئی راز چھپا ہے؟ خاموشی کا کوئی مقصد ہے؟ Is there any mystery or secret or purpose behind this silence؟ ہم سوچتے ہیں کہ یہ تو میرا بہت beloved ہے، he is my loved one، تو میرے ساتھ اس نے خاموشی کا رویہ کیوں رکھا؟ Why he or she is silent؟ تو ہمیں دکھ ملتا ہے، ہمیں تکلیف ہوتی ہے اس پہ۔ ہم سوچنا شروع کرتے ہیں، کیوں یہ خاموش ہے؟ کیوں میرے فون کا جواب نہیں دے رہا؟ کیوں میرے میسج کا جواب نہیں دے رہے؟ اب تو خطوں کے زمانے رہے، اب ٹیکسٹ میسج ہیں اور فون کالز ہیں، ویڈیو کالز ہیں۔ جب کوئی اگنور کرتا ہے یا جواب نہیں آ رہا ہوتا، ہم میں سے سب کو ایکسپیرینس ہوگا، تجربہ ہوگا کہ ہم جس سے بات کرنا چاہیں اور وہ ہم سے بات نہ کر رہا ہو، ہم اس کی آواز سننے کو ترس جاتے ہیں۔ We become anxious، ہمیں تکلیف، فرسٹریشن ہو جاتی ہے۔ تو خاموشی کبھی ہمیں بہت پریشان کرتی ہے، خاص طور پہ ان کی جن سے ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، توقع کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہم سے بات کریں گے تو ہمارے دل کو اچھا لگے گا۔ آج اس دنیا میں، اس ماحول میں سب پریشان ہیں، لاک ڈاؤن سے پریشان ہیں، اگر کرونا سے نہیں ہے تو لاک ڈاؤن سے پریشان ہیں، کاروبار کے بند ہونے سے پریشان ہیں، اپنی زندگی کے محدود ہو جانے سے پریشان ہیں۔ Everyone is disturbed because not only because of the coronavirus, but because of the lockdown and the close down of the businesses and the limitations or restrictions which are imposed. ہم پریشان ہیں ان چیزوں سے، اور ہر کسی کو یہ انتظار ہے کب ختم ہوگا، اور اس سوال کا جواب صرف ایک ہستی کے پاس ہے۔ یہ وہ سوال ہے جو ہر ایک انسان کی زبان پہ ہے، لیکن جواب صرف ایک ہستی کے پاس ہے کہ جو اس زمین اور آسمان اور جو کچھ ان میں موجود ہے اس سب کا خالق خدا ہے۔ Only Creator, Almighty God has the answer to this question, that when this will come to an end۔ سب پوچھ رہے ہیں، سب سوال کر رہے ہیں، سب دعائیں کر رہے ہیں، لیکن جواب نہیں مل رہا۔ ہم سب فکر مند ہیں، جواب کیوں نہیں مل رہا؟ خدا خاموش ہے۔ پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، فریادیں کرتے ہیں، لیکن خدا جواب نہیں دیتا۔ خدا بتا نہیں رہا
کہ کس وقت ان حالات کا اختتام ہوگا. When this situation will come to an end, only God has the answer, but He is not telling, He is not answering to this question. وہ نہیں بتا رہا کہ کب خاتمہ ہوگا، اور خدا کی خاموشی ہم سبوں کو پریشان کیے ہوئے ہے. تو ضروری ہو گیا ہے سیکھنا خدا کی خاموشی کے بارے میں. The silence of God. خدا کی خاموشی. ہمارا خدا جس پہ ہمارا ایمان ہے وہ بات کرتا ہے، وہ بولتا ہے، اور اس نے کہنے سے سب کچھ بنا دیا، اور وہ نبیوں اور رسولوں سے بات کرتا، ایمانداروں سے بات کرتا رہا، اور اس کا کلام جو اس نے کیا وہ کتاب کی صورت میں ہمارے پاس بھی موجود ہے. خدا تاریخ میں ثابت ہوتا ہے، بات کرتا رہا، وہ بات کرتا ہے اور خدا کا کلام بتاتا ہے. اور قوموں کے معبود محض بت ہیں، ان کے منہ ہیں پر بولتے نہیں، لیکن ہمارا خدا زندہ خدا بات کرتا ہے. اور عبادت کے شروع میں جو میں نے بلاہٹ کے لیے زبور پڑھا، زبور نمبر 29، وہ خدا کی آواز کی بابت بتاتا ہے کہ وہ کتنی گرجدار ہے، وہ کتنی زوردار ہے، وہ کتنے جلوے والی ہے، وہ کتنی حشمت والی ہے. خدا کی آواز اس کے بات کرنے سے ظاہر ہوتی ہے. سو خدا بات کرتا ہے، لیکن خدا کی خاموشی ہم محسوس کرتے ہیں، کیونکہ کبھی ہم اس کی آواز سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ہمیں ضرورت نہیں ہوتی خدا کی آواز کی، اور اس وقت زمین پر ساری دنیا خدا سے بات نہیں کر رہی، خدا سے پوچھ نہیں رہی، خدا کی سننے کے لیے تیار نہیں. اکثر لوگ ایسے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں، ان ملینز لوگ ایسے ہیں کہ جو خدا کی ذات پر ایمان ہی نہیں رکھتے، اور انہیں توقع ہی نہیں ہے کہ خدا ہے اور وہ کوئی بات بھی کرے گا. اور ہم ایماندار بھی جو نام نہاد نامینل بیلیورز ہوتے ہیں، ہمارے بھی دلوں میں کبھی یہ چاہت نہیں رہتی کہ خدا ہم سے بات کرے. ہمیں ضرورت نہیں محسوس ہوتی کہ خدا مجھ سے بات کرے. ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ اس کا بات کرنا کتنا ضروری ہے، اور خدا کی خاموشی ہمیں لگتی ہے کیونکہ ہم کبھی تیار ہی نہیں ہوتے اس کی آواز سننے کو. تو سنیں کیسے؟ خاموش لگے گا. سو ہم کبھی تیار ہی نہیں ہوتے اس کی آواز سننے کے لیے. بنی اسرائیل تیار نہیں ہوتے تھے سننے کے لیے. کہتے تھے موسیٰ تو ہی بات کیا کر، ہم نہیں سننا چاہتے، ہم میں برداشت نہیں ہے خدا کی آواز کی، ہم تیار نہیں ہیں سننے کے لیے. تو جو تیار ہی نہیں ہے سننے کے لیے، اس کو خدا کی خاموشی کیا اثر ڈالے گی؟ دوسری بات، کبھی ہم اس کی آواز پہچان نہیں پاتے. وہ بولتا ہے، وہ بات کرتا ہے، اور ہم کہتے ہیں جی بات ہی نہیں کرتا. اکثر ہمارے گھروں میں ہوتا ہے کہ گھر میں رہنے والے لوگ ایک دوسرے سے کوئی سوال کریں، بات کریں، ایک دوسرے کمرے میں ہو، سوال کیا جاتا ہے میری فلاں چیز کہاں پہ ہے، تو آواز آ جاتی ہے فلاں جگہ رکھی ہوئی ہے، تو آواز نہیں پہنچتی دوسرے کمرے تک یا اس گھر کے اس حصے تک. تو پھر بندہ چل کے آتا ہے اور پوچھتا ہے میں نے کتنی بار پوچھا ہے وہ فلاں چیز کہاں پہ ہے، تو آگے سے جواب آتا ہے میں نے اتنی ہی بار بتایا کہ فلاں جگہ پڑی ہے. آواز پہچان نہیں پاتے، اس کو ریکگنائز نہیں کر پاتے، تو ہمیں لگتا ہے کہ کسی نے بات ہی نہیں کی. ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں خدا کی آواز کی پہچان نہیں ہوتی. We don't recognize his voice. کبھی یہ ہوتا ہے فون پہ بات کریں تو جن کے ساتھ اکثر بات ہوتی ہے ان کو اپنا نام بتانے کی ضرورت نہیں پیش آتی. وہ ڈائریکٹ بات کرتے ہیں، ہیلو بھائی کیا حال ہے، اگلا سمجھ جاتا ہے یہ کون ہے. ہمارے کچھ ریلیٹیوز، ہمارے کچھ فرینڈز، ان کا ایک اپنا سٹائل ہوتا ہے بات سٹارٹ کرنے کا، بات شروع کرنے کا ایک انداز ہوتا ہے. مثال کے طور پر ہم کسی کی طبیعت کب پوچھتے ہیں؟ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ طبیعت سے مراد ہیلتھ، آپ کی فزیکل ہیلتھ. اور کئی لوگ ہر کسی کو پوچھتے ہیں
ہاں جی آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ حالانکہ پوچھا یہ جاتا ہے جی کیا حال ہیں آپ کے یا آپ کیسے ہیں. طبیعت خاص طور پہ لفظ استعمال ہوتا ہے بیماروں کے لیے. اور کئی لوگ مجھے بھی فون کرتے ہیں, کہیں گے پادری صاحب آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ تو مجھے یہ گمان گزرتا ہے, مجھے یہ پریشانی سی لگتی ہے کہ شاید ان کو کسی نے بتایا کہ میں بیمار ہوں, اس لیے وہ میری طبیعت پوچھ رہے ہیں. تو طبیعت پوچھنے والے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سلام کریں گے جی طبیعت کیسی آپ کی, تو ان کو نام بتانے کا پتہ نہیں ہوتا, کیونکہ مجھے پتہ ہے رجسٹر ہو گیا میرے ذہن میں کہ میری طبیعت کون پوچھتے ہیں. کئی ہیں کہ جن کا آواز کا انداز آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس طرح مجھے کون بلاتا ہے, ہمیں پہچان ہوتی ہے آوازوں کی اور ہم جلدی سے پہچان لیتے ہیں. لیکن خدا کے معاملے میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم خدا کے ساتھ بات چیت میں کبھی انگیج نہیں ہوئے, ہم نے خدا کے ساتھ گفتگو میں کبھی شمولیت اختیار نہیں کی, ہم نے کبھی خدا کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت نہیں کی, اس لیے ہمیں اس کی آواز کی پہچان نہیں ہوتی, ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ بول رہا تھا. فون پہ کیا ہوتا ہے کہ کبھی ماں بیٹیاں ان کی آپس میں آوازیں میچ ہوتی ہیں, ان کی آواز ایک جیسی محسوس ہوتی ہے. اور میرے لیے بالخصوص ایسے گھروں میں میرے جو رشتہ دار ہیں جن میں بیٹیاں بھی اب جوان ہو گئی ہیں اور ان کی مائیں ہیں, بات کرتا ہوں تو مجھے اندازہ لگانا پڑتا ہے یہ ہیلو کس نے کہا ہے. کبھی کبھی کنفرم کرتا ہوں کہ آپ کون بات کر رہے ہیں, کیونکہ آواز میں مشابہت آ جاتی ہے اور مجھے پہچاننا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ ماں بات کر رہی ہے یا بیٹی بات کر رہی ہے. دنیا میں بہت سی آوازیں آتی ہیں ہمیں, لیکن ان میں ہمیں پہچان نہیں ہو پاتی کہ یہ خدا کی آواز تھی. تو اس وجہ سے بھی ہم سوچتے ہیں وہ خاموش ہے. ہم خدا کی آواز سننے کو تیار نہیں ہوتے تو لگتا ہے وہ خاموش ہے. ہم خدا کی آواز پہچان ہی نہیں سکتے تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ خاموش ہے, حالانکہ وہ بول رہا ہوتا ہے اور ہمیں لگتا ہے وہ بول ہی نہیں رہا. تو یہ دوسری وجہ ہوگی کہ ہمیں لگتا ہے خدا خاموش ہے. سمویل چھوٹا بچہ تھا, اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ خدا ہے. وہ بھاگ بھاگ کے اپنے استاد کے پاس ایلی کاہن کے پاس جاتا تھا. خداوند یسوع مسیح اماؤس کی راہ پر اپنے شاگردوں کے ساتھ ہو لیا اور وہ بات کر رہے ہیں, وہ اسے پہچان ہی نہیں رہے, ان کو نہ اس کی آواز کی پہچان ہے نہ انہوں نے اسے پہچانا. تو یہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں, آواز پہچانی نہیں جاتی. خداوند یسوع مسیح بات کر رہے ہیں شاگردوں کے ساتھ تو بادل گرجا, خدا باپ نے بات کی. کئیوں نے کہا کہ بادل گرجا ہے, کئیوں نے کہا نہیں فرشتے آئے ہیں, خدا نے بات کی ہے. خداوند یسوع نے کہا کہ یہ صرف نشان دیا گیا تمہیں پتہ چلے. وہ پہچان نہ پائے شاگرد کہ یہ خدا بات کر رہا تھا, یہ فرشتے بات کر رہے تھے, یہ بادل گرجا تھا. پہچان نہیں ہو پاتی کیونکہ آواز ہمارے مائنڈ میں, ہمارے کانوں میں رجسٹر نہیں ہو پاتی, ہم اسے فیڈ نہیں کر پاتے, ہم اسے پہچان نہیں پاتے کہ یہ کس کی آواز ہے. اور پھر کبھی غیر متوقع انداز میں, ان ایکسپیکٹڈ وے میں خدا بات کرتا ہے. سم ٹائمز ہی اسپیکس ان این ان ایکسپیکٹڈ وے. ہم سوچ رہے ہوتے ہیں بنی اسرائیل کی طرح وہ آئے گا, وہ بادشاہ آئے گا اور گھوڑے پہ بیٹھ کے آئے گا اور وہ فتح کرے گا اور وہ بادشاہت لے لے گا. ہم سوچتے ہیں کہ خدا ایسے بات کرے گا کہ جیسا زبور 29 میں لکھا ہے کہ گرجدار آواز کے ساتھ. لیکن خدا ایسے بھی بات کرتا ہے جس کی ہمیں توقع نہیں ہوتی. وہ بالکل چھوٹی سی ہلکی سی آواز میں بات کر دیتا ہے, بہت دبی ہوئی آواز میں, ان ویری وسپرنگ وے, بہت سافٹ اور جینٹل وائس میں وہ بات کر دیتا ہے, جیسے اس نے ایلیاس سے کی تھی. آندھی آئی, آگ گزری, زلزلہ آیا, لیکن خدا ان میں نہیں تھا. پھر ہلکی سی آواز آئی, اور وہاں پتہ کیا لکھا, جب وہ ہلکی سی سافٹ اور جینٹل آواز بھی آئی تو ایلیا نے منہ چھپا لیا, کیونکہ اس کی ہلکی سی آواز بھی ایلیا سے برداشت نہ ہوئی. تو گرجدار آواز کیوں ہم انتظار کرتے ہیں اس کا؟ تو کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم توقع نہیں کر رہے ہوتے کہ خدا اس طرح سے بات کرے گا. غیر متوقع طور پہ خدا بات کرتا ہے, ان ایکسپیکٹڈ وے میں خدا بات کرتا ہے. آج کل زبور 91 بڑا, Psalm 91 is very much famous nowadays. Everyone is reading and everyone is listening and everyone is singing the portions from this song. Psalm 91, زبور نمبر 91 میں. کئی سال پہلے میں جب گجرانوالہ میں تھا تو میں کسی بات پہ بہت پریشان تھا.
مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ حالات کیسے درست ہوں گے. مشکلات تھیں، کوئی پریشانیاں تھیں، کوئی ٹینشن تھی. تو میں سڑک پہ چلنا شروع ہو گیا، اکیلا سڑک پہ چل رہا ہوں اور خدا سے بات کر رہا ہوں کہ تو کیوں خاموش ہے؟ تو کیوں میری بات نہیں سنتا؟ تو کیوں مجھے جواب نہیں دیتا؟ تو کیوں میری مدد نہیں کرتا؟ میں ان حالات میں پھنسا ہوا ہوں، میں ان مشکلات سے نکل نہیں پا رہا، اور میں صرف اور صرف تیری طرف دیکھتا ہوں کہ تو کب مجھے ان حالات سے نکالے گا؟ تو مجھ سے بات کیوں نہیں کرتا؟ میں گجرانوالہ شہر میں سڑک پہ جا رہا ہوں، سڑک کے کنارے چل رہا ہوں، اور دل ہی دل میں خدا کے ساتھ یہ شکوہ کر رہا ہوں کہ تو کیوں جواب نہیں دیتا؟ تو کیوں خاموش ہے؟ تو کیوں میری مدد نہیں کرتا؟ اب بس ہو گئی ہے. ایلیا کی طرح میں نے کہہ دیا بس ہو گئی ہے، مجھ سے اب یہ ٹینشنز، یہ فکریں برداشت نہیں ہوتی. اچانک ایک آٹو رکشہ میرے ساتھ آ گیا سڑک پہ. اس نے مجھے اشارہ کیا کہ جانا ہے؟ میں نے کہا نہیں. وہ آگے گیا اور اس نے رکشہ میرے سامنے بالکل کر کے کھڑا کر دیا، بالکل میرے سامنے. اب میں نے اس کو پیچھے سے دیکھا، رکشے کی بیک پہ کچھ لکھا ہوا تھا. میں نے اسے پڑھا تو وہاں لکھا تھا، وہ مجھے پکارے گا اور میں اسے جواب دوں گا، میں مصیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا، میں اسے چھڑاؤں گا اور عزت بخشوں گا. میں نے وہ پڑھا. جب میں نے وہ لفظ ختم کر لیے پڑھنے، اس آٹو رکشہ والے نے سپیڈ بڑھائی اور چلا گیا. جب تک میں اس عبارت کو، اس رائٹنگ کو پڑھ نہیں پایا، وہ میرے آگے آگے رہا. لیکن جیسے ہی میں نے اسے پڑھ لیا، وہ سپیڈ بڑھا کے نکل گیا اور میری نظروں سے اوجھل ہو گیا. This was the way he spoke to me. یہ وہ طریقہ تھا کہ جس میں اس نے مجھ سے بات کی. میں توقع کر رہا تھا کہ شاید وہ میرے سامنے کھڑا ہو جائے گا اور مجھے زوردار لاؤڈ سپیکر میں وہ مجھ سے بات کرے گا کہ میں یہ کرنے جا رہا ہوں. اس نے میرے لیے ایسا انتظام کیا جس کی میں توقع نہیں کر رہا تھا. وہ آٹو رکشہ میرے سامنے آیا. پہلے اس نے کہا کہ بیٹھنا ہے، میں نے انکار کیا. میرے سامنے آ گیا اور میں پڑھ پایا وہ عبارت، اور پھر میں نے جان لیا کہ خدا نے مجھ سے بات کر دی ہے، وہ میرے حالات بدل دے گا. اور سچ مچ خدا نے حالات بدلے میرے. This is the way how God speaks to his people in unexpected way. خدا بات کرتا ہے عجیب طریقوں سے. ہم پہچان نہیں پاتے، ہم انہیں observe اور ریڈ نہیں کر پاتے، ہم اسے ریکگنائز نہیں کر پاتے، پہچان نہیں سکتے. اس لیے کہتے ہیں کہ وہ خاموش ہے. خدا کے ناموں میں ایک نام عجیب ہے. تیرا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام عجیب ہے. اور یسوع مسیح کے ناموں میں، کیونکہ خدا ہے، اس کے ناموں میں جو لکھوایا گیا ایک نام، اس کا نام عجیب، مشیر، خدا قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ. اور پہلا نام ان 5 ناموں میں عجیب ہے. وہ ہے عجیب، وہ عجیب طریقوں سے کام کرتا ہے. ہم خدا کو لمٹائز نہیں کر سکتے. ہی از ان لمیٹڈ گاڈ. اور اس کے بولنے، بات کرنے کے انداز، لہجے، طریقے، مینرز، ویز ڈیفرنٹ ہیں. ضروری ہے وہ ایک ہی طرح سے بات کرے؟ کسی بھی طرح سے بات کر سکتا ہے. یہ اس کی اپنی مرضی ہے کہ وہ کس طرح سے ہمارے ساتھ بات کرتا ہے. ان ایکسپیکٹڈ وے میں بات کرتا ہے اور ہم پہچان نہیں سکتے. خدا بات کر رہا ہوتا ہے، پیغام پہنچا رہا ہوتا ہے، لیکن ہم سوچتے ہیں کہ یہ تو خدا نہیں ہے، یہ تو انسان ہے. یہ تو خدا نہیں ہے، یہ تو میرے سامنے ایک پوسٹ آ گئی ہے جو میرے سوشل میڈیا پیج پر ہے. یہ تو خدا نہیں ہے، یہ تو بائبل پڑھتے ہوئے میرے سامنے ایک آیت آ گئی ہے. یہ تو خدا نہیں ہے کیونکہ یہ تو پاسٹر ہے، خدا کا بندہ ہے، خادم ہے، یہ کوئی خدا ہے؟ ہم توقع کرتے ہیں کہ خدا جیسا ہمارے ذہن میں امیج بنا ہوا ہے، ایک بڑی بزرگ ہستی ہے، بادلوں پر ہے، تخت پہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ مجھ سے بات کر رہا ہے. تاج اس نے پہنے ہوئے ہیں، فرشتے اس کے آگے پیچھے ہیں. ہم توقع کرتے ہیں خدا اس سے آ کے بات کرے گا، لیکن اس کے انداز الگ ہیں اور ہم سوچتے ہیں
کہ خدا خاموش ہے. خدا بات کر رہا ہوتا ہے لیکن ہم اس کی آواز سننے کو تیار نہیں ہوتے. خدا بات کر رہا ہوتا ہے لیکن ہم اس کی آواز پہچان نہیں پاتے. خدا بات کر رہا ہوتا ہے لیکن ہم اس کو کسی اور صورت میں دیکھنے کے خواہش مند ہوتے ہیں، لیکن وہ نرالے اور عجیب انداز میں ہمارے سامنے آ کے بات کرتا ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں خدا نے مجھ سے بات نہیں کی، خدا خاموش ہے. تو یہ ہمارے اوپر تھوڑا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم خدا کو خاموش سمجھتے ہیں یا خدا واقعی خاموش ہے. اب فرق ہے ان دو باتوں میں. خدا واقعی خاموش ہے، truly he is silent، اور we assume that he is silent. کیا واقعی خدا خاموش ہے یا پھر ہم محسوس کرتے ہیں کہ وہ خاموش ہے؟ اب اس میں فرق انسان کو کرنا پڑے گا. اگر ہماری پہچان خدا کے ساتھ اچھی ہے، ہم اس کی آواز کو سننے کے عادی ہیں، ہم اس کی آواز کو کبھی کبھی پڑھنے کی بھی عادی ہونا چاہیے، کیونکہ وہ کبھی کبھی سنائی دینے والے الفاظ میں نہیں، لکھے ہوئے الفاظ میں بھی بات کرتا ہے. ہمیں پہچان ہونی چاہیے، پھر ہم طے کریں خدا خاموش ہے یا میرے اندر کوئی کمی ہے کہ میں سن نہیں رہا یا سمجھ نہیں پا رہا. تو یہ تین باتیں ہیں جن میں ہمیں بالخصوص خود سوچنے کی ضرورت ہے. کیا میں خدا کی آواز سننے کو تیار ہوں؟ کیا میں خدا کی آواز کو پہچانتا ہوں؟ اگر خدا ایسے طریقے سے مجھ سے بات کرے کہ جس کی مجھے توقع نہیں تھی، تو کیا پھر بھی میں خدا کی آواز کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں؟ مثال میں نے جان بوجھ کے نہیں لکھی تھی، لیکن وہ تو گدھی کو آواز دے کے بات کر لیتا ہے. ہم تو پھر انسان ہوتے ہیں نا. تو کیا معلوم کسی دن میں جا رہا ہوں، راستے میں رکشے والا آ گیا، رکشے کے تھرو اس نے مجھ سے بات کر دی. تو کیا معلوم کسی دن میں سڑک پہ جا رہا ہوں تو کوئی جانور میرے پاس آ جائے اور مجھ سے بات کرے کہ تو کیا کر رہا ہے، خدا تجھ سے یہ چاہتا ہے. تو ہو سکتا ہے اپنے آپ کو پہلے پریپیئر کرنا ہے، پھر خدا کی خاموشی پہ بات کرنی ہے. ہاں، کبھی خدا واقعی خاموش بھی ہوتا ہے. It is true that sometimes he keeps silence. خاموشی اختیار کرتا ہے. یہ بات سچ ہے کہ خدا کبھی کبھی خاموشی بھی اختیار کرتا ہے، اور اس کی خاموشی بہت پریشان کرتی ہے. وہ ایمانداروں کو بے قرار کر دیتی ہے. سچ ہے کہ خدا خاموش ہوتا ہے، اور اس کی خاموشی بھلے ساری دنیا میں انسانوں کو یکساں محسوس نہ ہو، لیکن ایمانداروں کو ضرور بے قرار کر دیتی ہے. اور یہ تاریخ میں ثابت ہوا ہے کہ جب جب خدا نے اپنے لوگوں سے بات کرنے میں وقفہ کیا، جب جب خدا نے اپنے لوگوں سے کمیونیکیٹ کرنے میں پاز لیا، اس نے بریک لگائی، تو اس کے لوگوں کے دلوں میں عجیب خیالات پیدا ہونے شروع ہو گئے. وہ اینکشیس ہو گئے، وہ پریشان ہو گئے، کچھ فرسٹریٹڈ ہو گئے، کچھ اداس ہو گئے، کچھ خود کو تنہا محسوس کرنا شروع ہو گئے. خدا کی خاموشی ایمانداروں کو بے قرار کرتی ہے. عام انسان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اسے خدا کی آواز کی عادت نہیں ہے، اسے خدا سے بات کرنے کا احساس نہیں ہے، اسے اس خوشی اور شادمانی اور تسلی اور امید کا تجربہ نہیں ہے کہ جو خدا سے بات کرنے سے ملتی ہے. اس لیے بہت سی دنیا کو تو فرق نہیں پڑتا، لیکن ایماندار بے قرار ہو جاتے ہیں. ایوب بے قرار ہوا تھا کہ تو مجھ سے بات کیوں نہیں کرتا. زبور 35، زبور 39، زبور 83 اور زبور 109. تو کیوں خاموش ہے؟
اور زبور 22 جس کی تلاوت آج کی گئی، تو کیوں خاموش ہے؟ تو کیوں دور کھڑا ہے؟ ایمانداروں کو اپنی زندگی میں جب خدا خاموش محسوس ہوا، جب خدا کی طرف سے کوئی آواز نہیں آئی، خدا کی طرف سے کوئی پیغام اور کوئی رویا نہیں آئی، کوئی ویژن نہیں آیا، تو وہ اینکشیس ہو گئے، بے قرار ہو گئے، ان کے جذبات بگڑنا شروع ہو گئے، وہ اپنے آپ پر قابو نہ پا سکے اور وہ چلا اٹھے، تو کیوں خاموش ہے؟ تو کیوں خاموش ہے؟ تو کیوں مجھ سے بات نہیں کرتا؟ کیا میں اور آپ خدا کی خاموشی میں ایسے بے قرار ہوتے ہیں؟ جب ہمارا کوئی پیارا ہم سے بات نہیں کرتا تو ہم فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں، پریشانی، الجھن اور ذہن میں طرح طرح کے خیالات آتے ہیں۔ ہمارے گھر کا فرد کیوں نہ ہو، جب وہ ہماری باتوں کا جواب نہ دے، ہم سے بات نہ کرے، تو ہمیں ذہن میں 100 طرح کے خیالات آتے ہیں کہ اس کے من میں میرے بارے میں کیا چل رہا ہے، اس کے ذہن میں خاندان کے بارے میں کیا چل رہا ہے، کیا مشکل ہے، کیا پریشانی ہے، کیا الجھن ہے کہ یہ خاموش ہو گیا ہے۔ سو ایمانداروں کو خدا کی خاموشی پہ بے قرار ہو جانا چاہیے، تڑپ جانا چاہیے، ان کے اندر ایک آگ بھڑک جانی چاہیے کہ خدا تو کیوں خاموش ہے۔ یہ ایمانداروں کا چلن ہے، یہ ایمانداروں کی عادت ہے، یہ ان کا روحانی عمل ہے کہ جب خدا کو خاموش دیکھا تو چلا اٹھے کہ تو کیوں خاموش ہے، تو کیوں مجھ سے بات نہیں کرتا۔ سو ایماندار بے قرار ہوتے ہیں تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے، خدا کا جیسے ہر ایک فعل، ہر ایک لفظ، ہر ایک کام پرمعنی اور با مقصد ہوتا ہے، تو اس کی خاموشی بھی ایسی ہی ہوتی ہے۔ خدا کے ہر ایک لفظ اور کام کی طرح اس کی خاموشی بھی پرمعنی اور با مقصد ہوتی ہے۔ خدا کوئی لفظ منہ سے نہیں بولتا جس کا مقصد یا معنی نہ ہو، خدا وہ کام نہیں کرتا جس کا کوئی مقصد یا جس کا کوئی معنی نہ ہو۔ God doesn't speak a word and he doesn't do a work or deed which is meaningless or purposeless. Always when he speaks purposefully and meaningfully. خدا جب بات کرتا ہے، خدا جب کام کرتا ہے تو وہ با مقصد اور با معنی ہوتا ہے۔ اسی طرح جب وہ خاموش ہو جاتا ہے تو اس کی خاموشی کے پیچھے بھی ایک مقصد اور ایک معنی چھپا ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ خدا ہے اور اس کے خیال ہمارے جیسے نہیں ہیں۔ ہم اس کے خیالات کو پرکھ نہیں سکتے، کوئی اس کے خیالات اور ارادوں کو پورے طور پر جان نہیں سکتا جب تک کہ وہ خود کسی پر ظاہر نہ کرے کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ خدا ہر لفظ جب بولتا ہے تو با مقصد ہوتا ہے اور با معنی ہوتا ہے۔ اس نے کہا تو چیزیں بن گئیں۔ وہ بات کرتا ہے تو اس کا کلام بے تاثیر نہیں لوٹتا، وہ کام پورا کر کے آتا ہے، بند اور گودے کو جدا کر کے گزر جاتا ہے، مؤثر ہے، ہر ایک دودھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے، وہ ہتھوڑے کی مانند ہے، وہ آگ میں تپائے ہوئے سونے اور کندن سے بھر کے ہے۔ خدا کا ایک ایک لفظ با مقصد ہے، پرپسفل ہے اور بامانی ہے، میننگ فل ہے۔ اسی طرح خدا کی خاموشی بھی ایک مقصد اور ایک معنی رکھتی ہے، جسے سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے ہمیں، کیونکہ وہ فضول خدا نہیں ہے، فارغ اور ویلا خدا نہیں ہے۔ وہ ہر کام اور ہر بات مقصد سے کرتا ہے، تو اس کی خاموشی بھی ایک مقصد کے تحت ہے اور اس میں معنی اور بھید چھپے ہوتے ہیں۔ خدا کے خیال اور فیصلے ادراک سے باہر ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتے۔ یقیناً وہ تو بہت بڑا ہے، اس کی حکمت بہت بڑی ہے، اس کی طاقت بہت بڑی ہے، وہ قدوس ہے۔ زبور 22 جس کی تلاوت آج کی، اس میں
یہ زبور خداوند یسوع مسیح نے بھی دہرایا صلیب پر لٹکے ہوئے، جب اس نے کہا میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ اسی زبور کی آیت کو خداوند یسوع مسیح نے پڑھا۔ اس زبور میں جب داؤد یہ الفاظ کہہ چکتا ہے کہ میں تجھ کو پکارتا ہوں دن میں بھی اور رات میں بھی، تو جواب نہیں دیتا، تو یہ شکوہ کرنے کے بعد، خدا کو یہ بتانے کے بعد کہ تو خاموش ہے، تو کیوں دور کھڑا ہے، تو میری باتوں کا جواب کیوں نہیں دیتا، تو آگے فوراً ہی کہتا ہے آیت نمبر 3 میں، لیکن تو قدوس ہے، تو جو اسرائیل کی حمد و ثنا پر تخت نشین ہے، ہمارے باپ دادا نے تجھ پر توکل کیا اور شرمندہ نہ ہوئے۔ وہ ایمان کا اظہار کر دیتا ہے کہ بے شک تو خاموش ہے، بے شک تو چپ ہے، میں شکوہ کر رہا ہوں، لیکن تیرے اختیار کو مانتا ہوں کہ تو قدوس ہے، تو تخت نشین ہے، تو بادشاہ ہے۔ بے شک میں بادشاہ ہوں، لیکن تو بڑا بادشاہ ہے، تو اسرائیل کا اور قوموں کا اور امتوں کا اور کائنات کا بادشاہ ہے۔ سو تیرے حکم اور تیرے فیصلے، تیرے خیالات، your thoughts and your decrees are unfathomable۔ کوئی سمجھ نہیں سکتا، کوئی ان کو پرکھ نہیں سکتا۔ خدا بات کرتا ہے تو جب تک وہ خود نہ بتائے کہ میں نے کیوں یہ الفاظ ادا کیے اور یہ کلام کیا، کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ اور خدا جب فیصلے کرتا ہے تو اس کے فیصلوں کو بھی ہم نہیں سمجھ سکتے جب تک وہ نہ سمجھائے۔ اسی طرح خدا کی خاموشی کو بھی ہم نہیں سمجھ سکتے کہ جب تک وہ خود نہ سمجھائے۔ وہ راست ہے، he is righteous, he is good، اس میں کھوٹ نہیں، خدا میں کوئی گڑبڑ نہیں ہے، کوئی غلطی نہیں ہے، اس لیے اس کے فیصلے راست اور درست ہیں، اور اس کے خیال اور فیصلے ہمارے ادراک، ہماری پہنچ سے بڑے ہیں، ہم انہیں سمجھ نہیں سکتے پوری طرح سے۔ اور خدا کی خاموشی کا مطلب یہ نہیں کہ خدا ہے ہی نہیں۔ بالکل یہ مت سمجھیں کہ خاموشی عدم موجودگی ہے۔ خدا کی خاموشی یہ ظاہر نہیں کرتی کہ وہ وجود ہی نہیں رکھتا۔ خدا خاموش ہے، کیوں ہے سمجھ نہیں آ رہی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ خدا ہے نہیں۔ احمق اپنے دل میں کہتے ہیں کہ کوئی خدا نہیں۔ The foolish says in his heart that there is no God۔ لیکن خدا ہے، اور ایماندار جب تڑپتے ہیں کہ تو کیوں خاموش ہے، تو وجہ یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے پہلے اس کی باتوں کا مزہ چکھا ہوتا ہے، پہلے انہوں نے اس کی خوبصورت الفاظ کی اس چاشنی کو، sweetness of his words they have tasted before، انہوں نے اس کے کلام کی شیرینی پہلے چکھی ہوئی ہے، انہوں نے اس کے کلام کا لطف پہلے لیا ہوا ہے۔ اب وہ لطف مل نہیں رہا، اب وہ بات نہیں کر رہا، وہ محبت مل نہیں رہی، تو اس لیے وہ تڑپ اٹھتے ہیں کہ تو کیوں خاموش ہے، تو کیوں مجھ سے بات نہیں کرتا۔ وہ جنہیں خدا کی رفاقت کا تجربہ نہیں ہے، وہ جنہیں خدا کی سویٹنس کا، اس کی شیرینی کا، اس کی مٹھاس کا تجربہ نہیں ہے، وہ خدا کی خاموشی پہ کیا چلائیں گے؟ انہیں تو اندازہ ہی نہیں کہ وہ کیا مس کر رہے ہیں۔ خدا کی خاموشی یہ ظاہر نہیں کرتی کہ وہ ہے ہی نہیں۔ ایماندار تڑپتا ہے کہ خدا مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہا، کیونکہ وہ مٹھاس، وہ محبت مجھے، وہ شفقت اور وہ خلوص، وہ حوصلہ، وہ ہمت، وہ دلیری، وہ طاقت مجھے نہیں مل رہی۔ تو اگر خدا خاموش کبھی ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ موجود ہی نہیں ہے، وہ ہے، لیکن اس وقت ایک مقصد کے تحت کوئی اس کا مصلحت ہے اس کی، تو وہ خاموش ہے۔ خدا کی خاموشی اس کے کانوں کا بھاری ہونا نہیں ہے۔ The silence of God doesn't mean his deafness، کہ وہ بہرا ہو گیا ہے۔ بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ اس کے کان بھاری نہیں جو سن نہ سکیں۔ وہ بہرا نہیں ہے کہ جو سن نہیں رہا اور جواب نہیں دے رہا۔ یہ جتنے لوگ گونگے ہوتے ہیں نا، بچپن ہی سے جو گونگے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں ایک بات طے ہے کہ وہ اس لیے بھی بول نہیں پاتے کیونکہ ان کے سننے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ They can't speak because they can't listen۔ الفاظ ہم وہ بولتے ہیں جو سنتے ہیں، اور وہ ہمارے ذہن میں
محفوظ ہو جاتے ہیں اور پھر ہمارا ذہن، برین ہمارا اسے پروسیس کرتا ہے اور وہ بچہ پھر بولنا شروع کرتا ہے وہ الفاظ جو اس کے کانوں میں پڑتے ہیں۔ تو جو سن نہیں سکتا وہ بول نہیں سکتا۔ تو یہ مت سمجھیے کبھی کہ خدا بول نہیں رہا کیونکہ وہ سنتا نہیں ہے، وہ ڈیف نہیں ہے، اس کے کان خراب نہیں ہیں، وہ بہرا نہیں ہے۔ He can listen، وہ سنتا ہے۔ بلکہ خداوند یسوع مسیح نے تو بتایا تھا متی کی انجیل میں کہ وہ تو تمہارے مانگنے سے پہلے جانتا ہے کہ تم کن چیزوں کے محتاج ہو۔ اسے سننے کی حاجت نہیں، وہ انسانوں کی ضرورتوں کو پہلے ہی سے سمجھ لیتا ہے کیونکہ وہ خدا ہے۔ اور پھر زبور 139 میں لکھا ہوا ہے کہ تو میرے خیال کو دور ہی سے پرکھ لیتا ہے۔ جو کچھ میرے من میں چل رہا ہے، جو کچھ میرے ذہن میں چل رہا ہے، خدا ان خیالوں کو، ان تھاٹس کو پہلے ہی سے جانتا ہے۔ وہ انسان کے دلوں اور گردوں کو جانچنے اور جاننے والا ہے۔ وہ سمجھتا ہے ہماری فیلنگز کو، وہ سمجھتا ہے ہماری نیڈز کو، وہ سمجھتا ہے ہمارے ایموشنز کو، وہ سمجھتا ہے ہمارے سارے احساسات اور جذبات کو۔ اسے پتا ہے کہ ہمارے دل میں کیا اٹھ رہا ہے، اسے پتا ہے ہمارے ذہن میں کیا چل رہا ہے۔ وہ ہمارے خیالوں کو دور ہی سے پرکھ لیتا ہے، جان لیتا ہے، جانچ لیتا ہے۔ وہ تو ہماری خوابگاہ کی بھی چھان بین کرتا ہے، کچھ بھی اس سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ وہ علیم کل ہے۔ He is omniscient. He knows everything. سب معلوم ہے خدا کو۔ اس کے کان بہرے نہیں۔ He is not deaf that he is not answering. He listens, but purposely he is silent. سو خدا کی خاموشی نہ تو اس کی غیر حاضری کو ظاہر کرتی ہے اور نہ اس کے بہرے ہونے کو۔ اور خدا کی خاموشی اس کی لا تعلقی کو بھی ظاہر نہیں کرتی۔ خدا کی خاموشی اس کا لا تعلق ہونا نہیں ہے۔ کئی لوگ ہوتے ہیں اس لیے خاموش بیٹھے ہوتے ہیں کسی مجلس میں، کسی میٹنگ میں، کسی محفل میں، کسی ایونٹ میں، بڑے انڈیفرنٹ ہو کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ وہ انڈیفرنٹ نہیں ہے، وہ لا تعلق نہیں ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ وہ خاموش ہے تو اس کو کچھ لینا دینا نہیں ہے ہم سے۔ خدا ہر ایک معاملے سے جڑا ہوا ہے، خدا ہر ایک معاملے کے ساتھ اٹیچ ہے۔ His silence doesn't mean that he is indifferent. He is connected, he is related to everything. His silence has a purpose, but his silence doesn't mean he is indifferent. اس کی خاموشی یہ ظاہر نہیں کرتی کہ وہ لا تعلق ہے معاملات سے۔ وہ ہر چیز سے تعلق رکھتا ہے، کیونکہ آسمان بھی اس کا ہے، زمین بھی اس کی ہے، جہان اور اس کی کل معموری بھی اس کی ہے، اور ہر ایک گھرانہ اسی کے نام سے نامزد ہے۔ تمام مخلوقات اس کی ہے۔ وہ ہر ایک وجود رکھنے والی شے سے، ہر ایک متنفس سانس لینے والے سے، اپنی ساری مخلوق سے، چاہے آسمانوں میں ہے، خواہ زمین میں ہے، خواہ زمین کے نیچے ہے، کائنات میں بکھری پھیلی ہے، وہ ہر ایک چیز سے تعلق رکھتا ہے۔ وہ کنسرنڈ ہے، وہ خاموش ضرور ہے، لیکن وہ لا تعلق، انڈیفرنٹ نہیں ہے۔ He is not disassociated. He is very much the part of this universe. In fact, he is the creator of this universe and he holds everything in his hands. سب کچھ اس کے اختیار میں ہے۔ سو خدا کی خاموشی اس کا لا تعلق ہونا ظاہر نہیں کرتی، اور خدا کی خاموشی یہ بھی نہیں ظاہر کرتی کہ وہ کمزور ہے، وہ ویک ہے، کچھ کر نہیں سکتا اس لیے چپ ہے۔ کیونکہ ہم انسان ہوتے ہیں نا، مقابلہ نہیں کر سکتے کسی کا، تو کہتے ہیں جی چپ ہی چنگی ہے، خاموش ہی رہو، ہم ان لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے اس لیے خاموش رہو، ہم اس جھگڑے میں نہ پڑیں ہمارا نقصان ہوگا، خاموش رہو، ہم اس کام میں ہاتھ نہ لگائیں، خاموش رہیں۔
خدا اس لیے خاموش نہیں ہے کہ وہ کمزور ہے، اس کی خاموشی کو کمزوری مت جانیے. He is not weak. He is all powerful. سب کچھ کرنے کی طاقت رکھتا ہے. اور خدا کے کلام میں یہ لکھا ہے، پولس رسول کی معرفت کے فرض کیا اگر مان بھی لو کہ جی وہ کمزور ہے. For example, we say that God is weak. His weakness is mightier than any might of human being. اس کی کمزوری بھی انسانوں کی طاقت سے زیادہ زوراور ہے. وہ سب کچھ کرنے کی طاقت رکھتا ہے کیونکہ سب چیزوں کا اختیار اس کے ہاتھ میں ہے. سب کچھ اس نے بنایا ہے، سب کچھ وہ سنبھالتا ہے، سب چیزیں اس کی نگاہ کے سامنے ہیں. He is all powerful. تو اس لیے یہ مت سوچے کہ وہ خاموش ہے تو کمزوری کی وجہ سے خاموش ہے، وہ کچھ کر نہیں سکتا اس لیے چپ ہے. He is all powerful. اس کی تو کمزوری بھی تمام مخلوقات کے زور سے زیادہ، کیونکہ ہر ایک مخلوق کو زور اسی نے دیا ہے. He has given the strength and power to every creature in this universe, and his power and might is mightier than any other creation. خدا کا زور اور اس کی طاقت مخلوقات کے زور اور طاقت سے کہیں زیادہ ہے. فرض کیا مان بھی لو خدا کمزور ہے تو اس کی کمزوری بھی ہم سے زوراور ہے. سو اس کی کمزوری، اس کی خاموشی کو کبھی کمزوری مت جانیے کہ وہ کمزور ہے. کبھی خدا ہمارے غلط کاموں کی وجہ سے خاموش ہو جاتا ہے. یہ بھی ریزن ہوتی ہے. ایک ہمارے بچے جو باغی ہو جاتے ہیں نا، جو ہماری بات نہیں سنتے، جو ہمارا کہا نہیں مانتے، ڈس اوبیڈینٹ ہو جاتے ہیں، ہمارے وہ بچے جو ہمارے نافرمان ہو جاتے ہیں، ہم ان کو سمجھاتے سمجھاتے تھک جاتے ہیں. تو پھر بڑے بزرگ کہتے ہیں اب اس سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے خاموشی بہتر ہے. خدا ہمارے غلط کاموں کی وجہ سے خاموش ہو جاتا ہے کہ میں نے بہت روکنے کی کوشش کی تجھے، میں نے بہت سمجھایا تجھے، میں نے کئی طرح سے تجھے سمجھایا لیکن تم باز نہیں آئے، اس لیے اب میں خاموش رہوں گا. چند ہفتے پہلے میں نے تعلیم دیتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ خدا کسی سے بدی نہیں کرتا بلکہ وہ صرف الاؤ کر دیتا ہے کہ تم اپنی تیار کی ہوئی ایول میں، اپنی پریپیئرڈ ایول میں، اپنی تیار کی ہوئی بدی میں پھنسنا چاہتے ہو تو پھنس جاؤ. میں تمہیں نہیں بچاؤں گا. میں خاموش ہو جاتا ہوں، میں اپنے آپ کو روک لیتا ہوں، میں اپنے دل کو شکنجوں میں کس لیتا ہوں. یسایہ کے صحیفے میں لکھا ہوا ہے کہ خدا ضبط کرتا ہے، خاموش رہتا ہے. وہ خود کہتا ہے میں نے بڑا ضبط کیا، خاموش رہا میں تمہاری حرکتوں، ان باتوں کی وجہ سے جو تم کرتے ہو. تم انسان بہت برائی کرتے ہو اپنے ہم جنس انسانوں کے ساتھ. اور زبور 50 میں خدا فرماتا ہے اور تو میرے عہد کو اپنی زبان پر کیوں لاتا ہے جبکہ تجھے تربیت سے عداوت ہے اور میری باتوں کو پیٹھ پیچھے پھینک دیتا ہے. تو چور کو دیکھ کر اس سے مل گیا اور زانیوں کا شریک رہا. تیرے منہ سے بدی نکلتی ہے اور تیری زبان فریب گھڑتی ہے. تو بیٹھا بیٹھا اپنے بھائی کی غیبت کرتا ہے اور اپنی ہی ماں کے بیٹے پر تہمت لگاتا ہے. تو نے یہ کام کیے اور میں خاموش رہا. تو نے میری باتوں کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا. You didn't care about my words. You didn't honor my words. You didn't receive my instructions, my advice. So that's why I kept silence. تو اپنی بری حرکتوں اور عادتوں میں اتنا الجھ گیا تھا، تو نے میرے لفظوں کی بے توقیری کر دی ہے، تو نے میرے لفظوں کو بے حرمت کر دیا ہے. You have insulted my words. جہاں لفظوں کی قدر نہ ہو وہاں
لفظ ضائع نہیں کیے جاتے. Where the words are not honored, we shall not waste the words. خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ تم اپنے قیمتی موتی سوروں کے آگے مت پھینکو. ہم pearls کو we shall not throw in front of the swines. وہ روندتے ہیں, وہ ان سے کچھ سیکھتے نہیں. خدا خاموش ہو جاتا ہے ہم انسانوں کی غلط حرکتوں کی وجہ سے, غلط عادتوں کی وجہ سے, غلط رویوں کی وجہ سے. Our wrong deeds, our wrong attitudes make God silent. So, بہت کچھ خدا کی خاموشی کے بارے میں سیکھنے والا. ایک پرسنل میں اپنا ایکسپیرینس آپ کو بتانے لگوں. جب میں اس کو اسٹڈی کر رہا تھا خدا کی خاموشی کو, کئی ہفتوں سے میرے دل میں خدا نے یہ بات ڈال رکھی تھی کہ تو نے اس معاملے کو کلیسیا کے ساتھ شیئر کرنا ہے, خود بھی سیکھنا ہے اور سکھانا بھی ہے. اور میں اس پہ پڑھتا رہا, ڈسکس کرتا رہا, تو ایک بات میرے ذہن میں آئی. معلوم انسانی تاریخ میں ان دا نون ہیومن ہسٹری 3,500 سال ہو گئے ہیں جب موسیٰ نے توریت لکھی, ایوب کی کتاب لکھی. پھر سے دہراتا ہوں, معلوم انسانی تاریخ میں ان دا نون ہیومن ہسٹری 3500 سال, 3,500 3,500 years are gone. جب موسیٰ نے توریت, پینٹاٹیوک, دی لا اینڈ دا بک آف جوب, ایوب کی کتاب لکھی, اس وقت سے لے کے آج تک تقریباً 3500 سال ہو گئے ہیں کہ خدا کا کلام سیکھا اور سکھایا جا رہا ہے. اور اس کلام کا بھید پورے طور پر انسان نہ سمجھ پایا ہے, نہ سمجھا پایا ہے. جس خدا کا کلام سمجھ میں نہ آئے, تمام انسان مل کر بھی پوری تاریخ میں اس کو پورے طور پر سمجھ نہیں پائے. وہ کلام کرنے والا خدا کتنا لامحدود اور بڑا ہے, کتنا حکمت والا ہے کہ اس کو کیسے سمجھا جا سکے. 3500 سال سے, from last 3,500 years, 3.5 millenniums, انسان خدا کے کلام کو سیکھ رہے اور سکھا رہے ہیں. اس میں سے تحقیق کرتے, ریسرچ کرتے ہیں, اس پر گیان دھیان کرتے ہیں, میڈیٹیٹ کرتے ہیں, اور اس کی تشریح کرتے ہیں, اس کی ایکسپوزیشن کرتے ہیں, اس کو ایکسپلین کرتے ہیں. کلام اوور نہیں ہوا, کلام ختم نہیں ہوا. جتنا اس کو سمجھنے اور سیکھنے کی کوشش کریں, ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں کچھ نہیں آتا. تو ہم نے ہمیشہ خدا کے کلام پہ توجہ کی, ہم نے خدا کے کلام پہ دھیان دیا, ہم نے خدا کے منہ کی باتوں پہ دھیان دیا, ہم نے خدا کے الفاظ پر توجہ کی, ہم نے خدا کے منہ سے نکلی ہوئی باتوں کو قدر دینے کی کوشش کی, انہیں سیکھنے کی کوشش کی. کیونکہ یسوع نے بھی فرمایا تھا نا کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلی ہے. تو ہم خدا کے منہ سے نکلی ہوئی باتوں پر توجہ کرتے رہے, لیکن خدا نے اس ماحول میں میری توجہ دلائی کہ میں خود بھی سیکھوں اور کلیسیا کو سکھاؤں خدا کی خاموشی کے بارے میں. جس کا کیا ہوا کلام پوری طور پر سمجھ میں نہ آئے, اس کی خاموشی کو کون سمجھ سکتا ہے؟ جب کہنے والا کچھ کہے تو سمجھ میں آنے کی امید ہوتی ہے کہ اب کچھ سمجھ آئے گا. جب کہنے والا خاموش رہے تو پھر ہم کیا جانیں کہ اس کے ذہن اور دل میں کیا چل رہا ہے. اس لیے یہ بڑا مشکل سا کام ہے خدا کی خاموشی, اس پہ غور کرنا, اور یہ ایک نشست میں پورا نہیں ہو پائے گا. آج کے لیے آج کا دکھ کافی. خدا بولتا ہے, ہم اس کی آواز کبھی سننے کو تیار نہیں ہوتے, اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کی آواز پہچان نہیں سکتے.
کبھی ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ وہ اس طرح سے بات کرے گا، وہ اس طرح سے بات کرے گا، لیکن وہ کسی اور طرح سے بات کرتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ خدا خاموش ہے۔ کبھی کبھی خدا واقعی خاموش بھی ہوتا ہے، اور اس کی خاموشی ایمانداروں کو بے قرار کرتی ہے۔ خدا کے ہر ایک لفظ اور کام کی طرح اس کی خاموشی بھی پرمعنی اور بامقصد ہوتی ہے۔ خدا کے خیال اور فیصلے جیسے ادراک سے باہر ہیں، اس کی خاموشی بھی ہمیں پورے طور پر سمجھ میں نہیں آتی۔ خدا کی خاموشی اس بات کو ظاہر نہیں کرتی کہ خدا ہے ہی نہیں، اور نہ خدا کی خاموشی یہ ظاہر کرتی ہے کہ وہ بہرا ہے، اور نہ خدا کی خاموشی یہ ظاہر کرتی ہے کہ وہ لا تعلق ہو بیٹھا ہے، اور نہ یہ ظاہر کرتی ہے کہ وہ کمزور ہے۔ ہاں، بائبل یہ ضرور بتاتی ہے کہ ہمارے غلط کاموں کی وجہ سے وہ کبھی کبھی ضرور خاموش ہو جاتا ہے۔ اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ خدا خاموش ہے آپ کے لیے، آپ سے بات نہیں کر رہا، تو سوچئے کہ کہیں آپ نے مجبور تو نہیں کر دیا اسے کہ وہ خاموش ہو جائے۔ اگلے جمعے تک اس بات کو سوچئے کہ خداوند مجھے تیری آواز کی پہچان ہونی چاہیے تھی، تو شاید بولتا رہا اور میں پہچان نہیں پایا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے اپنے غلط کاموں سے اور رویوں سے خدا کو مجبور کر دیا ہو کہ وہ خاموش ہو جائے، کیونکہ ہم بھی سمجھاتے سمجھاتے پھر تھک جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اچھا اس کو چھوڑ دو، یہ جو کرتا ہے اس کے من میں آتا ہے اس کو کرنے دو، کہیں خدا نے بھی ایسا تو نہیں کر دیا۔ یہ پورا ہفتہ دھیان کریں، ہر روز اسی طرح سے جئیں۔ خداوند مجھے سکھا، میں نے تجھے ناراض کر دیا ہے تو پھر مجھے معاف کر دے، لیکن میں تیرے لیے، تیری آواز کے لیے ترستا ہوں، ترستی ہوں۔ خدا کو بتائیں کہ خداوند خاموشی توڑ دے، تو مجھ سے بات کر۔ آؤ دعا کریں۔ سب اپنی اپنی جگہوں پر، اپنے اپنے گھروں میں خاندان کے طور پر ہیں یا آپ اکیلے ہیں، آپ خدا کے سامنے جھکیں۔ آپ یہ محسوس مت کریں کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے جو میرے ساتھ ہے۔ آپ اپنی روح میں feel freedom in the spirit and don't be worried about your neighbor who is sitting beside you۔ آپ یہ مت سوچیں کہ میرے ساتھ کون بیٹھا ہے، آپ اپنے خدا سے بات کریں۔ خداوند میں تیری آواز کو سننے کے لیے تیار ہونا چاہتا ہوں، تیار ہونی چاہتی ہوں۔ خدا سے کہیں کہ تو مجھ سے بات کر۔ خدا سے کہیں کہ میرے اندر وہ تڑپ پیدا کر کے جس میں میں تیری آواز سننے کے لیے بے قرار ہو جاؤں، اور تو مجھے سکھا، میری تربیت کر، میری اصلاح کر، میری درستی کر، میری درستی کر۔ خداوند آسمانی باپ، تو جو کلام کرنے والا خدا ہے، تو جس نے سب کچھ اپنے کلام کی قدرت سے بنایا ہے اور سنبھالتا ہے، تو نے تاریخ میں ثابت کیا کہ تو بات کرنے والا خدا ہے اور تو اپنے لوگوں سے بات کرنا پسند کرتا ہے۔ اے خدا، لیکن تیری خاموشی ہمیں پریشان کر رہی ہے۔ اے خدا، تو اپنی خاموشی کا بھید ہمیں سکھا دے، تو اپنی خاموشی کی بابت ہم پر ظاہر کر کہ تو کیوں خاموش ہے۔ خداوند، جہاں میں غلط ہوں مجھے معاف کر، میری اصلاح کر، میں تیری آواز کو سننے کے لیے بیتاب ہوں۔ تو مجھ سے بات کر، میری زندگی میں مجھ سے شخصی طور پر بات کر اور میری اصلاح کر دے، میری رہنمائی کر دے، میری تربیت کر دے۔ ٹیچ می، ٹرین می، گائیڈ می لارڈ، اسپیک ود می۔ یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ خداوند کی رہنمائی کے بغیر ہم ایسے ہیں جیسے اندھیروں میں چلتے ہیں، لیکن یسوع نے کہا کہ میں دنیا کا نور ہوں، جو میری پیروی میں چلے گا وہ کبھی اندھیرے میں نہ رہے گا۔ ہمیں اگر خدا کی آواز نہیں سنائی دے رہی تو ایک ہے جس کے بارے میں لکھا ہے، جس نے اسے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا، اور اسی نے باپ کو ظاہر کیا۔ آؤ ہم یسوع کے پیچھے چلنے کا فیصلہ کریں کہ خدا ہمیں نہیں معلوم، لیکن ہم یسوع کے پیچھے چلتے ہوئے
اس کے پاؤں پہ پاؤں رکھتے ہوئے, اس کے نقش قدم کو فالو کرتے ہوئے, by walking in his footsteps, we will keep walking and walking in faith. میں یسوع کے نور میں ساتھ چلوں گا, دن اور رات اس کے پیچھے میں چلوں گا. یسوع کے نور میں ساتھ چلوں گا, دن اور رات اس کے پیچھے میں چلوں گا. نور میں چلوں گا, پیچھے چلوں گا, یسوع میرا منجی مسلوب. چلتے چلتے نور میں یسوع کے ساتھ, چلتے چلتے تھامتا یسوع کے ہاتھ. نور میں رہوں گا, فتح پاؤں گا, میں نور میں چلتا چلوں گا. میں یسوع کے نور میں ساتھ چلوں گا, وہ اندھیری رات میں نہ ڈروں گا. پیر اٹھاؤں گا, دل سے گاؤں گا, یسوع میرا منجی مسلوب. چلتے چلتے نور میں یسوع کے ساتھ, چلتے چلتے تھامتا یسوع کے ہاتھ. نور میں رہوں گا, فتح پاؤں گا, میں نور میں چلتا چلوں گا. میں یسوع کے نور میں ساتھ چلوں, جب کبھی آواز اس کی سنوں گا, اس سے کہوں گا تجھے سب دوں گا. یسوع میرا منجی مسلوب. چلتے چلتے نور میں یسوع کے ساتھ, چلتے چلتے تھامتا یسوع کے ہاتھ. نور میں رہوں گا, فتح پاؤں گا, میں نور میں چلتا چلوں گا. میں یسوع کے نور میں ساتھ چلوں گا, تھکتے تھکتے روز مدد پاؤں گا. رنج یا خوشی ہو یا نزدیک ہو موت, یسوع میرا منجی مسلوب. چلتے چلتے نور میں یسوع کے ساتھ, چلتے چلتے تھامتا یسوع کے ہاتھ. نور میں رہوں گا, فتح پاؤں گا, میں نور میں چلتا چلوں گا. میں یسوع کے نور میں ساتھ چلوں گا, اپنی آنکھ اس کی طرف اٹھاؤں گا. ہاتھ میں ہے صلیب, جھنڈا ہے عجیب, یسوع میرا منجی مسلوب. چلتے چلتے نور میں یسوع کے ساتھ, چلتے چلتے تھامتا یسوع کے ہاتھ. نور میں رہوں گا, فتح پاؤں گا, میں نور میں چلتا چلوں گا. میں نور میں چلتا چلوں گا, میں نور میں چلتا چلوں گا. جو لوگ عبادت میں ہمارے ساتھ آن لائن شریک رہے, میں ان کا شکر گزار ہوں. آپ اپنے خاندان کا خیال رکھیے. حکومت کی طرف سے اور محکمہ صحت کی طرف سے جو ہدایات دی جاتی ہیں, جو انسٹرکشنز ملتی ہیں سیفٹی کے لیے, آپ ان کو ضرور فالو کیجئے. اور اپنے ارد گرد, اپنے نیبرہڈ میں یہ دھیان رکھیے, اگر کوئی نیڈی ہے, کوئی ضرورت مند ہے, تو اس کی ضرور مدد کیجئے. دعا کریں. خداوند قادر مطلق آسمانی باپ, تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے آج ہمیں توفیق دی, ہم ایک ساتھ تیری عبادت کر پائیں. گو جسمانی طور پر اکٹھے نہ تھے, لیکن روح میں ہم ایک تھے, اور ہم نے تیری پرستش کی ہے. تیرا شکر کرتے ہیں خداوند. جو تیری حمد و ثنا کی گئی وہ تجھے پسند آئے, جو دعائیں کی گئی, شکر گزاریاں اور مناجات پیش کی گئیں, خداوند تجھے مقبول ٹھہریں. اور جو تو نے تعلیم اپنے لوگوں کو اپنے کلام میں سے دی ہے,
खुदावंद बख्श दे कि वो तेरे पाक रूह की कुदरत से हमारी ज़िंदगी और हमारे दिलों में महफूज रहे और हम उस पर अमल करते रहें। खुदावंद मैं दुआ करता हूँ उन सब अजीज़ों के लिए, तेरे उन सब लोगों के लिए कि जो मुख्तलिफ़ जगहों पर अपने घरों में, अपने रूम्स में, अपनी एकोमोडेशन में, अपने कैंप्स में, बहरीन में और बहरीन से बाहर जहाँ भी इस वक्त इबादत में हमारे साथ शरीक हैं, मैं उन सब के लिए दुआ करता हूँ खुदावंद यीशु मसीह के नाम में उन सब पर तेरी बरकत उतर आए, उनकी परेशानियां दूर हो जाएं, उनकी मुश्किलें दूर हो जाएं, उनकी ज़रूरतें पूरी हो जाएं। जो कोई बीमार है यीशु के नाम से शिफा पा जाए, हर एक की ज़रूरतें पूरी हो जाएं। खुदावंद इन हालात को जल्द बेहतर कर दे ताकि हम इकट्ठे एक जगह तेरे घर में मौजूद होकर फिर से तेरी इबादत कर सकें। खुदावंद हम दुआ करते हैं कि तू हमारे मुल्कों, हमारी हुकूमतों और हमारे ख़ानदानों को, हमारे दोस्तों को और कलीसियाओं को महफूज रख। हालात में बेहतरी का वसीला बना हमें, हम दूसरों की मदद कर सकें और तू अपने लोगों की हर ज़रूरत अपने ख़जानों से पूरी करता रहे। आज की सारी खिदमत जो तेरी की गई तुझे पसंद आए, जो लोगों ने वक्त दिया है इस इबादत के लिए वो तुझे मकबूल ठहरे और तू हर एक पर अपना हाथ बढ़ा दे, उसके घराने पर, उसके रोज़गार पर बरकत जारी कर दे। ये सब कुछ मांगते हैं खुदा यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कसूरवारों को मुआफ़ किया है तू भी हमारे कसूर हमें मुआफ़ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूहुल कुद्स की शराकत खुदा के तमाम बेटों और बेटियों के साथ और सब सुनने देखने वालों के साथ हमेशा होती रहे, आमीन। यीशु के नाम में हम फतह पाते हैं। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से शैतान दूर भागता है। यीशु मसीह के कादिर नाम का मुकाबला कौन कर सकता है। यीशु मसीह के कादिर नाम में हम फतह पाते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। प्यारा यीशु दुल्हा जल्द आता है, प्यारा यीशु दुल्हा जल्द आता है, प्यारा यीशु दुल्हा जल्द आता है।